السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول سرکش کی ایک اور نیو ایپیسوڈ، لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کا دبانا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی نئی آڈیو آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکے۔ اور ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، کائنڈلی چینل کو شیئر ضرور کر دیے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی چینل کی آواز پہنچ سکے۔ شروع کرتے ہیں ناول سرکش کا نیکسٹ پارٹ۔ وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، جس نظام کے آپ خواب دیکھتے ہیں وہ تو امریکہ میں بھی نہیں۔ معلوم نہیں ہم اکثر معاملات میں امریکہ، انگلینڈ اور فرانس وغیرہ کو مثال کیوں بناتے ہیں۔ امریکہ کوئی بہت اچھا ملک تو نہیں ہے، ہماری آئیڈیالوجی تو اس سے بھی بہتر ہونی چاہیے تھی۔ وہاں بس اتنا اطمینان ضرور ہے کہ آپ امیر ہیں یا غریب، آپ کے حقوق صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی طور پر مساوی ہیں اور آپ کی شنوائی ہو جاتی ہے۔ لیکن انسانیت تو وہاں بھی کچھ زیادہ سکھ نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر ہنس دیا، جیسے کسی خواب پرست شاعر کے خیال آرائی سے محفوظ ہو رہا ہو۔ میں نے سنجیدگی سے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کرتے ہوئے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، شاید آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ پچھلے دنوں میں نیو یارک میں تھا، ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ شام ڈھلے ذرا فرصت میسر آئی تو فٹ پاتھ پر چہل قدمی کرنے نکل کھڑا ہوا۔ ہوٹل سے خاصی دور نکل گیا جہاں زیادہ رونق نہیں تھی۔ زرافے کی طرح لمبے اور سوکھے سے ایک امریکی نے مجھے دیکھا اور شاید سوچا کہ سوٹ وغیرہ تو قیمتی پہنا ہوا ہے، آدمی خوشحال ہوگا۔ شاید اس نے یہ بھی سوچا ہو کہ ایشیائی نظر آتا ہے، یقیناً گدھا ہوگا۔ لپک کر میرے قریب آیا اور چھوٹا سا گندا سا ایک مجسمہ میرے ہاتھ $10 میں فروخت کرنے پر تل گیا، جو بقول اس کے ہاتھی دانت کا تھا، حالانکہ ایک اندھا بھی اسے دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ وہ سفید پلاسٹک کا تھا۔ وہ مصر تھا کہ میں اسے مجسمہ ضرور خریدوں۔ ساتھ ساتھ وہ مجھے اپنی پھٹی ہوئی جینس کی جیب سے کھٹکے دار چاقو کی جھلک بھی دکھایا جا رہا تھا۔ اگر وہ ہمارے ہاں کے ڈھیٹ مگر مسکین فقیروں کی طرح کوئی داستان غم، خواہ جھوٹی ہی صحیح، سنا کر عاجزی سے $10 مانگتا تو شاید میں اسے دے دیتا۔ یہ کوئی بڑی رقم نہیں تھی۔ مجھے خوشی ہوتی کہ چلو ہم نے ایڈ لیتے لیتے آج کسی امریکی کو ایڈ دے ڈالی ہے، لیکن وہ بدبخت مجھ سے جگہ ٹیکس وصول کرنے کی فکر میں تھا۔ ایسی باتوں پر ہم جیسے پینڈو کی کبھی کبھی کھوپڑی گھوم جاتی ہے۔ پھر بھی میں نے زیادہ غصے کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ زیادہ ہی سر پر چڑھنے لگا تو میں نے اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ اسے شاید اپنے لمبے چوڑے ڈھانچے پر بہت ناز تھا، اس لیے وہ میرا قد کاٹ دیکھنے کے لیے باوجود مجھ پر چڑھا آ رہا تھا۔ ہلکے سے ایک دھکے میں وہ کلا بازی کھا کر کوئی 8-10 فٹ دور جا گرا۔ ایک پولیس والا جو کہیں دور کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا، لپک کر قریب آیا۔ وہ امریکی گنڈا تو پولیس والے کو دیکھ کر کھسک گیا۔ پولیس والا مجھے سمجھانے لگا کہ مجھے ہوشیار رہنا چاہیے، اس قسم کے آوارہ گردوں سے نہیں الجھنا چاہیے، میری کسی غلطی سے مجھے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اسے بھی تھوڑی سی جھاڑ پلائی کہ تمہارا قانون اچھا ہے، جو بدماش کو تو لگام نہیں دیتا۔ اسے تو نہیں سمجھاتا کہ وہ ایک شریف آدمی کے ساتھ غنڈہ گردی نہ کرے، لیکن ایک شریف آدمی کو سمجھاتا ہے کہ اسے کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ وہاں کے ہوٹلوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، لمبے چوڑے ہدایت نامے آویزہ رہتے ہیں، فلاں وقت باہر نکلیے، فلاں وقت مت نکلیے، نقد رقم ساتھ مت رکھیے، یہ کیجیے وہ مت کیجیے۔ خیر جی، میری تقریر کے جواب میں وہ پولیس والے صاحب فرمانے لگے کہ وہ بغیر ثبوت کے کسی کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اس لمبو کو سرعام غنڈہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا، وہ زبردستی لوگوں کو کوئی گھٹیا سی چیز مہنگے داموں خریدنے پر مجبور کرتا ہے، غالباً یہ اسی کا پیشہ ہے۔ پولیس والا بولا، چیزیں بیچنا کوئی جرم نہیں ہے، آپ بے شک مت خریدیں۔ میں نے کہا، وہ جیب میں کھٹکے والا چاقو لیے پھرتا تھا۔ پولیس والا بولا، ہمارے ہاں چاقو جیب میں لیے پھرنا کوئی جرم نہیں، جرم تب ہوگا جب اسے کسی ممنوعہ کام میں استعمال کرے۔ میں نے کہا، یہ تو بہت اچھا ہے کہ جب کسی کی آنتیں باہر آ جائیں تب تمہاری تفتیش شروع ہوگی۔ وہ امریکیوں والے مخصوص انداز میں کندھے اچکار کو بولا، کیا کریں، مجبوری ہے، ہر شہری کے کچھ حقوق ہیں، عدالتیں ہر بات کا ثبوت مانگتی ہیں۔ میں نے ان کے عظیم قوانین پر اسے خراج تحسین پیش کیا اور ہوٹل واپس آنے کے لیے مڑ گیا۔ تب اس نے گویا صفائی پیش کرنے کے انداز میں بتایا کہ وہ کئی بار اس نوجوان کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے آ چکا ہے، مگر جو ہی وہ اس کی طرف لپکتا ہے، نوجوان اپنا چاقو کسی گٹر وغیرہ میں پھینک دیتا ہے۔ جب تک اس کے پاس سے کچھ برآمد ہی نہیں ہوا اور نہ اس بات کا کوئی گواہ ہو کہ وہ راہ گیروں کو ڈراتا دھمکاتا ہے، تب تک اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ ان تماتر سہولتوں کے باوجود وہ صرف موصوف 2-3 مرتبہ سزا کاٹ چکے تھے۔ آپ سوچیں کہ وہ کیسی سنگین حد تک آگے بڑھا ہوگا جب امریکی قانون کے محافظوں نے اسے جیل جانے کی زحمت دی ہوگی۔ بہرحال میں ہوٹل واپس آ گیا۔ دوسرے دن میں نے اندھیرا پھیلنے پر جان بوجھ کر اس سڑک پر چہل قدمی کے لیے نکلا۔ وہ بدبخت بانس کا بچہ اپنے گشت پر موجود تھا، البتہ پولیس کی گاڑی اس روز نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ اس شخص کی رہائی کے لیے میرے ساتھ چلتے چلتے اس نے قدرے پردہ داری سے چاقو کی نوک میری پسلیوں پر ٹکا دی اور غرا کر مجھے بتانے لگا کہ کل میں نے اس کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی تھی، اس لیے آج مجھے $20 اس سے مجسمہ لینا پڑے گا، گویا $10 مجسمے کے اور $10 بدتمیزی کے ہرجانہ۔ میں نے اسے بتایا کہ میں 20 کی بجائے $50 اس کی خدمت میں پیش کروں گا، بشرط یہ کہ مجھے تھوڑی سی کوکین خود دے یا کسی اور سے دلا دے۔ اس کی باتیں کھل گئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ میں اصل میں کسی اور لائن کا آدمی ہوں۔ میں اسے باتوں میں لگا کر ایک گندی گلی میں لے گیا جہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا چاقو وغیرہ سب دھرا رہ گیا۔ میں نے اس کی تسلی بخش قسم کی پٹائی کی۔
ناک منہ توڑ دیا اور مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ اسے گلی میں پڑا چھوڑ کر ہوٹل میں واپس آ گیا۔ آدھی رات کو اسے ہاسپٹل میں کہیں ہوش آیا ہوگا۔ اس کے 1 گھنٹے بعد پولیس ہوٹل میں میرے پاس آن پہنچی۔ وہ مجھے پوچھ گچھ کے لیے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ میں نے پہلے ہی ایک دھانسو قسم کے وکیل کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ادھر اسے فون کیا، ادھر وہ حاضر۔ وہ بانڈ بھر کر مجھے ضمانت پر اسی وقت رہا کرا کے لے گیا۔ شام کو ہم جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے۔ مدعی کے اپنے دعوے کے سوا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ میں نے اسے بری طرح مارا تھا۔ میرے جسم پر خراش تک نہیں تھی۔ وہ پولیس والا بھی عدالت میں موجود تھا جس نے گزشتہ روز مجھے نصیحت کی تھی۔ صرف اسے ہی نہیں، جج کو بھی یقین تھا کہ میں نے اس بدمعاش کی ٹھکائی کی ہے، لیکن اسے ثابت نہیں کیا۔ چند منٹ کی بحث کے بعد عدالت مجھے باعزت بری کر دیا گیا۔ اسٹینو لڑکی نے جب باعزت بری کیے جانے کا حکم نامہ ٹائپ کر کے مجھے تھمایا تو میں نے جج صاحب سے کہا، سر مجھے آپ کا نظام انصاف بہت پسند آیا۔ یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی سچی اور صحیح تصویر پیش کرتا ہے۔ اس پر جج صاحب برا منا گئے، حالانکہ اس سے پہلے وہ زیر لب مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے عدالت کا احترام ملحوظ خاطر نہ رکھنے کے جرم میں مجھ پر $2 جرمانہ عائد کر دیا۔ جرمانہ بخوشی ادا کرتے وقت بھی میں خاموش نہ رہا۔ میں نے کہا، سر مجھے آپ کا نرخ نامہ بھی بہت پسند آیا۔ $2 میں انسان کو دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل جائے تو سودا برا نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھول وہاں کے نظام میں بھی موجود ہے۔ وہاں بہت سی اچھائیاں بھی موجود ہیں، مگر وہ ہماری تہذیب و تاریخ میں ان سے بھی پہلے موجود تھیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان سے محروم ہو گئے اور دوسری قوموں سے انہیں اپنا لیا۔ میں خاموش ہوا تو اکرام بیگ علامتی طور پر خاموشی تالی بجا کر مجھے داد دیتے ہوئے بولا، چودھری صاحب آپ کے پاس اپنی سوچ اور آئیڈیالوجی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، آپ یقیناً تقریر بھی اچھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو تو سیاست میں حصہ لینا چاہیے، آپ بہت جلد آگے آ جائیں گے۔ خدا نہ کرے کہ میں سیاست میں حصہ لوں۔ ہمارے ہاں تو سیاست کا مفہوم ہی بدل دیا گیا ہے۔ جب کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ اور فریب کر جاتا ہے، ہمیں چکر دے جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہمارے ساتھ بڑی سیاست کھیل گیا، حالانکہ سیاست کا یہ مطلب یہ معنی تو ہرگز نہیں تھے، یہ تو ہم نے اسے دیے ہیں۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، میری اس گفتگو کا مقصد اپنے آپ کو سیاست کا اہل ثابت کرنا نہیں تھا، میں تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کے ملک میرا آئیڈیل نہیں ہے۔ ملک اور معاشرے صرف اونچی اونچی عمارتوں، عالیشان سڑکوں، لمبی لمبی چمکتی دمکتی گاڑیوں اور رنگا رنگ روشنیوں سے ہی نہیں بنتے۔ یہ چیزیں ہوں تو بہت اچھا ہے، لیکن ان سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہاں انسانیت کتنے دکھ سکھ میں ہے، اور جب ہم انسانیت کے سکھ میں ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس میں نہ جانے کیا کچھ آ جاتا ہے۔ بے شک یہ تو آپ نے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں والی بات کر دی۔ اکرام بیگ مسکرایا۔ ایسا ملک میرا آئیڈیل نہیں ہو سکتا جہاں آدھی حکمرانی مافیا کی ہے، جہاں ایک طرف اتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کے بجٹ 20 ملکوں کے بجٹ سے بڑے ہیں، اور دوسری طرف 80 سال کی بوڑھی عورتیں اور مرد غضب کی سردی میں فٹ پاتھوں پر بینچوں تلے اپنے جسم پر اخبار لپیٹ کر سوتے ہیں۔ ایسے ہی اور نہ جانے کتنے تضاد ہیں جو دنیا کے بیشتر ملکوں کو میرا آئیڈیل نہیں بننے دیتے۔ یہ ان ملکوں کی بدقسمتی ہے۔ اکرام بیگ نے اپنی دانش میں طنز کیا۔ نہیں، بدقسمتی تو یہ میری ہے، یا پھر شاید یہ انسانیت کی بدقسمتی ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بات بہت دور چلی گئی ہے۔ اس نے گویا مجھے اصلی موضوع یاد دلانے کی کوشش کی جس کی طرف میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ ارے صاحب آپ تو بات کی بات کر رہے ہیں، آپ جیسے لوگوں سے بات کرتے وقت تو بعض اوقات میں خود بہت دور چلا جاتا ہوں۔ جسم یہاں ہوتا ہے لیکن ذہن نہ جانے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ میرے الفاظ پر توجہ دیے بغیر بولا، مجھے پتہ چلا کہ آپ اور نذیر خان بھی منسٹر صاحب کی ڈنر پارٹی میں شرکت کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ارادہ تو ہے۔ منسٹر صاحب نے عزائے کرم ہمیں بھی مدعو کر لیا ہے، ورنہ یہ تو خالصتاً ڈپلومیٹک ڈنر تھا۔ صرف ڈپلومیٹک اور چند دوسرے خاص الخاص لوگ ہی وہاں مدعو تھے۔ غالباً سیمینار کے انداز میں کچھ تقریریں بھی ہونی ہیں۔ آپ کے پاس مہمانوں کی جو لسٹ ہے اس میں مجھ جیسے یا نذیر خان جیسے کسی آدمی کا نام ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ بھی خاص آدمی ہی ہو گئے نا جی۔ ایک بار پھر اس کا لہجہ نیم طنزیہ سا ہو گیا۔ منسٹر صاحب نے مجھے آپ دونوں کے نام دے دیے ہیں۔ میں جو اصل بات معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا وہ یہ تھی کہ آپ کا وہاں کیا کرنے کا ارادہ ہے۔ میرا مطلب ہے اگر واقعی کوئی سازش ہو رہی ہے تو آپ اسے کیسے روکیں گے؟ یہ بات اگر آپ شروع میں ہی اس طرح سیدھے سادے انداز میں پوچھ لیتے تو آپ کی جان مجھ سے اس وقت چھوٹ جاتی، آپ کو میری تقریر نہ سننی پڑتی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بات صرف اتنی ہے کہ مجھے خود نہیں معلوم میں کسے ایسے سازش کو روکوں گا۔ وہ ایک ٹک میری طرف دیکھتا رہ گیا۔ دل ہی دل میں میں یقیناً پیچ تاب کھا رہا تھا، لیکن اب وہ سمجھ گیا تھا کہ رد عمل ظاہر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے بظاہر پرسکون بیٹھا تھا۔ تو پھر ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ آخرکار وہ گہری سانس لے کر بولا، کوئی ایسی حرکت مت کیجیے گا جو ہم سیکیورٹی والوں کے لیے، منسٹر صاحب کے لیے یا خود آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے۔ اپنے دانش میں تو ہم تینوں فریقوں کو شرمندگی سے بچانے کی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو جس ذریعے سے اس معاملے کی خبر ملی ہے کیا وہ اس سے پہلے بھی اس نوعیت کی اطلاعات فراہم کرتا رہا ہے؟ اب وہ دوستانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ نہیں، وہ کوئی پرانا یا پیشہ ور مخبر نہیں ہے، یہ اس کی پہلی اطلاع تھی۔ حیرت ہے آپ اس کی پہلی اطلاع پر بھی اس طرح آنکھیں بند کر کے یقین کر رہے ہیں۔ وہ سر کو خفیف سے جھٹکا دے کر بولا، بعض باتوں کو انسان ثابت نہیں کر سکتا، صرف محسوس کر سکتا ہے۔ بیشتر پولیس والوں کے پاس محسوسات کی کمی ہوتی ہے، وہ صرف 2 اور 2 4 کے فارمولے پر سوچتے ہیں اور اسی فارمولے پر تفتیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں تفتیش کا حال زیادہ خراب ہے۔
آپ کی بنیادی تربیت بھی چونکہ پولیس والی ہی ہے، اس لیے آپ کو میری بات پر یقین کرنا دشواری محسوس ہوگا۔ چودھری صاحب، ہو سکتا ہے میرے بارے میں آپ کے تمام اندازے غلط ثابت ہو جائیں۔ وہ پرخیال سے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن فی الحال میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اب چونکہ آپ اس معاملے میں کود ہی پڑے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا تبادلہ خیال کر لیں، تاکہ ہم کچھ اندازے قائم کر سکیں کہ خطرہ کس موقع پر ہو سکتا ہے اور کہاں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ لگے بندھے انداز میں اپنے حفاظتی اقدامات کی منصوبہ بندی کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہوٹل میں اپنے سویٹ میں پہنچنے کے بعد منسٹر صاحب تقریب کے وقت تک کہیں نہیں جائیں گے، اپنے سویٹ میں ہی رہیں گے۔ اس آخری وقت میں وہ اپنے پریس ایڈوائزر اور ان 4 آدمیوں کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہوں گے جو انہیں تقریر لکھ کر دیتے ہیں۔ اس آخری مرحلے میں یہ میٹنگ رکھنے اور پہلے سے تیار شدہ تقریر میں کچھ رد و بدل کرانے میں منسٹر صاحب کی کوئی مصلحت ہے جس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ کوئی رازداری کا مسئلہ ہوگا۔ وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ وقت سے پہلے پریس میں یا سفارتی حلقوں میں کوئی ایسی بات آ جائے جسے وہ کسی خاص وقت پر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا خیال درست معلوم ہوتا ہے۔ میں نے تائید کی۔ منسٹر صاحب کے پورے پروگرام میں وقت کے تعین کی بہت اہمیت نظر آ رہی ہے۔ ہر کام وہ ایک خاص اور لگے بندے انداز میں کسی مخصوص جگہ پر کرنا چاہتے ہیں۔ اس تقریب کے فوراً ہی بعد انہیں مشرق وسطیٰ بھی روانہ ہونا ہے۔ یہ سب باتیں زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، اس نے سر ہلایا۔ منسٹر صاحب جس فلور پر ٹھہریں گے، زیادہ تر غیر ملکی سفارتکار وغیرہ بھی اس فلور پر مقیم ہوں گے، لیکن تقریب میں شرکت کے لیے منسٹر صاحب اس فلور سے ان لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ہال کی طرف روانہ نہیں ہوں گے۔ وہ مجھ سمیت سیکیورٹی کے 4 آدمیوں کے ساتھ لفٹ کے ذریعے ہال کی طرف روانہ ہوں گے۔ آخری منٹ پر بھی لفٹ کو چیک کیا جائے گا۔ ہوٹل سیکیورٹی والے راستوں، راہداریوں اور گملوں وغیرہ کو چیک کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ جی ہاں، یہ مجھے معلوم ہے، میں نے سر ہلایا۔ وہ رٹا ہوا سبق دہرانے کے انداز میں بات جاری رکھتے ہوئے بولا، مہمانوں کی ان کی آمد کا اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا جب تک وہ ہیڈ ٹیبل پر نہیں پہنچ جائیں گے۔ ہال کے دروازے سے سیڑھیوں اور لفٹ تک ہمارے آدمیوں کے علاوہ ہوٹل سیکیورٹی کے بھی چند لوگ تعینات ہوں گے۔ آپ کی آدمی شفیع شاہ نے مجھے فون پر بتایا ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں کے 5 اسٹار ہوٹلوں کی طرح آپ کے ہوٹل میں بھی سیکیورٹی کا باقاعدہ عملہ رکھا گیا ہے جس کے انچارج کا نام داؤد چودھری ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ کوئی خاص ضرورت پڑنے پر اس عملے میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہی انتظامات کی وجہ سے ہم نے آپ کے ہوٹل کو زیادہ پسند کیا تھا۔ فوراً منسٹر صاحب 10 خاص مہمانوں کے ساتھ ہیڈ ٹیبل پر ہوں گے۔ یہ سب مہمان ایک قطار میں بیٹھے ہوں گے۔ میز کی دوسری طرف کوئی نہیں ہوگا، بلکہ سامنے دوسری گول میزوں پر مہمان ہوں گے۔ منسٹر صاحب ہیڈ ٹیبل پر ہی اپنی نشست سے اٹھ کر تقریر کریں گے۔ ان کے پیچھے ویٹر اور سیکیورٹی کے لوگ ہوں گے۔ ہال میں موجود تمام لوگوں پر ان کی نظر ہوگی۔ ویٹروں پر بھی میں نے پوچھا۔ ویٹروں کی ذمہ داری ہوٹل کی سیکیورٹی والوں کی ہے۔ داؤد چودھری نے مجھے بتایا ہے کہ سب بھروسے کے آدمی ہیں۔ جب سے انہیں ملازم رکھا گیا ہے تب سے ہر ایک کی مکمل فائل ہوٹل کے آفس میں محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ سروے کرنے کے لیے اس ہال اور کچن کے حدود میں داخل ہوں گے تو ان کی تلاشی لی جائے گی، اور اس کے بعد وہ تقریب کے اختتام تک اسی طرح نظر میں رہیں گے کہ انہیں باہر کا کوئی بھی شخص کوئی چیز نہ دے سکے۔ میں سیکیورٹی کے اس قدر انتظامات پر دل میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ معلوم نہیں منسٹر صاحب کے لیے ہمیشہ ہی اتنے انتظامات ہوتے تھے یا آج کل کوئی خصوصی معاملہ ہے؟ میں اس سلسلے میں اکرام بیگ سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بولا، صرف فارم منسٹر صاحب کے لیے اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، دوسرے مرکزی وزیروں کے لیے نہیں۔ ویسے آپ کا یہ شبہ بھی درست ہے کہ آج کل کچھ خصوصی حالات چل رہے ہیں۔ ہمیں اوپر سے آرڈر ملے ہیں کہ ملک کی کچھ ایسی شخصیات کے لیے سیکیورٹی مزید ٹائٹ کر دیں جن کا تعلق بین الاقوامی معاملات سے ہے۔ اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے لیے تو سیکیورٹی اس سے زیادہ ہوتی ہوگی؟ کہیں زیادہ، اکرام بیگ نے جواب دیا۔ اس کا تو آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کرسی کے پشتے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، یہ سب انتظامات روایتی ہیں جو ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں۔ یہ انتظامات صرف قاتلانہ حملے سے بچاؤ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ہاں، جبکہ آپ کو قاتلانہ حملے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اکرام بیگ نے سر ہلایا۔ مجھے منسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ آپ کے خیال میں انہیں زہر دینے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں۔ ڈنر گو کے بوفے نہیں ہے، ہر شخص کو اس کی میز پر ہی سرو کیا جائے گا، لیکن ظاہر ہے بیشتر چیزیں کچن سے بڑی ڈشوں میں ہی آئیں گی۔ ویسے بھی ایک ڈش سے کھانے کی چیز کئی افراد لیتے ہیں۔ جو چیزیں پلیٹوں میں آئیں گی وہ بھی ویٹر کچن سے اسی طرح لے کر چلیں گے کہ ہر ایک ٹرے میں کئی پلیٹیں ہوں گی۔ اب یہ تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کون سی پلیٹ منسٹر صاحب کے سامنے رکھی جائے گی۔ پانی کی بوتلوں اور دیگر مشروبات کا یہی معاملہ ہوگا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ منسٹر صاحب کس بوتل میں سے پانی یا مشروب لیں گے یا کس برتن میں سے ان کے لیے چائے وغیرہ بنے گی۔ ان باتوں سے گویا آپ کو ضمانت مل جاتی ہے کہ تقریب میں کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، آپ خود ہی ہمارے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ ہم محسوسات پر بھروسہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اس لیے ہم تو 2 اور 2 4 والی بات ہی کریں گے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی بے پرواہی تھی جس پر میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ جس پوزیشن پر تھا وہاں وہ ہلکی سی بے پرواہی کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میرے محسوسات کہہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے جسے روکنے کی اگر ہم نے تدبیر نہ کی تو وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ میں نے کہا، اب یہ منطق اور احساس کا معاملہ ہے، دیکھیں اس دور میں کون جیتتا ہے۔ اکرام بیگ اب ذرا مضطربانہ انداز میں پہلو بدلتے ہوئے بولا، آپ کا مطلب ہے کہ منسٹر صاحب کی کسی پلیٹ میں زہر ڈالا جائے گا، لیکن
کچن میں سیکیورٹی کے ایک آدمی کی ڈیوٹی خاص طور پر اس کام کے لیے لگائی گئی ہے کہ وہ نہ صرف دھیان رکھے گا کسی پلیٹ میں کوئی مشکوک چیز تو نہیں ڈالی جا رہی، بلکہ وہ اگر کسی کو یہ کہتے سنیں کہ فلاں پلیٹ منسٹر صاحب کے لیے ہے، تب بھی وہ فوری طور پر مجھے یا داؤد چودھری کو رپورٹ کرے۔ یعنی اگر کسی پلیٹ کے بارے میں خاص طور پر کوشش کی گئی کہ منسٹر صاحب کے سامنے ہی جائے تو اس کے بارے میں ہمیں فوراً معلوم ہو جائے گا پلیٹ میز تک پہنچنے سے پہلے۔ میرا خیال ہے کچن میں ایسی حرکت نہیں کی جائے گی۔ میں نے کہا کچن سے ہال تک کے راستے میں بھی نگرانی کا یہی عالم ہوگا۔ میرا خیال ہے راستے میں بھی کوئی ایسی حماقت نہیں کرے گا۔ میں نے خیال ظاہر کیا۔ وہ گویا زچ ہو کر بولا، تو پھر کیا کوئی حال میں ہی آ کر منسٹر صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر دست بدستہ عرض کرے گا جناب ذرا منہ کھول لیجئے، مجھے آپ کی زبان پر زہر ٹپکانا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ نہیں، میرے خیال میں یہ بھی مجرموں کی نظر میں کوئی مناسب طریقہ نہیں ہوگا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، دیکھیں چودھری صاحب، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ کو مذاق کی پوزیشن میں ہے۔ وہ گویا اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، مجھ سے جو سوال جتنی سنجیدگی سے کیا جا رہا تھا اتنی ہی سنجیدگی میں جواب دے رہا ہوں۔ میں نے ملامت سے کہا، اچھا تو آپ کے خیال میں اس وقت منسٹر صاحب کے کھانے میں زہر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی جب پلیٹیں ان کے سامنے رکھی جا چکی ہوں گی؟ اس وقت میں اور داؤد چودھری خود حال میں موجود ہوں گے۔ منسٹر صاحب کی پلیٹوں اور ویٹروں وغیرہ کی حرکات و سکنات پر ہماری نظر ہوگی۔ شاید اس وقت بھی ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے۔ میں نے ایک لمحے کے سوچ کر کہا، تو پھر آخر آپ کے ذہن میں کیا تھیوری ہے جس پر سیاسی لوگ عمل کریں گے؟ اب اس نے اپنا لہجہ ہموار رکھا، چڑچڑاہٹ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ویسے میرے خیال میں اندر ہی اندر سلگ رہا تھا، کاش میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، محسوسات پر بھروسہ کرنے میں تو یہی مشکل ہے۔ محسوسات انسان کو کسی معاملے میں اشارہ تو دے دیتے ہیں، لیکن وہ پوری نقشہ کشی نہیں کرتے، مکمل ہدایت نامہ تیار کر کے نہیں دیتے۔ تو پھر میرے خیال میں آپ کو خام خواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، آپ بالکل مطمئن اور بے فکر ہو جائیں۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس معاملے میں نہ ہی پڑیں تو اچھا ہے۔ آپ خام خواہ کراچی جانے کی زحمت نہ کریں۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا، یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کے محسوسات کی کارکردگی کو تسلیم نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے دوسرے بہت سے معاملات میں آپ کے محسوسات آپ کی دوست رہنمائی کرتے ہوں۔ میں بہرحال آپ کے محسوسات کو سلام کرتا ہوں۔ اس نے ہوا میں دیکھتے ہوئے ایڑیاں ملا کر کسی نادیدہ چیز کو باقاعدہ سیلوٹ کیا اور تیزی سے گھوم کر رخصت ہو گیا۔ اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ میں کچھ دیر اس کے بارے میں سوچتا رہا، پھر فائلوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فائلیں دیکھتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، کیتھرین نے بتایا کہ شام 6 بجے کی فلائٹ پر فرسٹ کلاس میں میرے اور نذیر خان کے لیے 2 سیٹوں کا انتظام ہو گیا ہے۔ میں نے کیتھرین ہی کے ذریعے نذیر خان کو مطلع کرا دیا تھا کہ وہ 5 بجے ایئرپورٹ پہنچ جائے۔ فلائٹ لاہور سے بالکل صحیح وقت پر روانہ ہوئی۔ ٹھیک 7:30 بجے ہم کراچی ایئرپورٹ پر اتر چکے تھے۔ شفیع شاہ نے ہمیں لینے کے لیے گاڑی بھیجی ہوئی تھی۔ میں نے نذیر خان کو اپنے ہوٹل کے سامنے اتار دیا۔ میں نے اس کے قیام کا انتظام وہیں کرایا ہوا تھا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا سا بنا کر اس بلند و بالا نئی اور چمکتی دمکتی خوبصورت عمارت کا سرسری جائزہ لیتے ہوئے بولا، ہوٹل بہت خوبصورت بنایا ہے سر جی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں نذیر بھائی۔ میں نے گاڑی میں بیٹھتے کہا، میں نے تو بس ایک خواب دیکھا تھا، معلوم نہیں کس طرح اس کی تعبیر کے اسباب پیدا ہوتے چلے گئے۔ پھر ایک روز میں کراچی آیا تو میرے خواب کی یہ تعبیر یہاں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ بس یہ قسمت کا کچھ کمال ہے، اوپر والے کی مہربانی ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے خواب تو سبھی دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، بعض اوقات تو آدمی خواب دیکھ کر پچھتاتا ہے۔ وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، تعبیر بالکل الٹی نکل آتی ہے۔ اچھا میں اب چلتا ہوں۔ میں نے کہا، میرا کچھ نہیں، آج رات واپس آؤں گا یا نہیں، شاید آپ سے کل ہی ملاقات ہو۔ ویسے ہوٹل کی انتظامیہ نے ازار مہربانی مجھے آپ کے برابر والا کمرہ دے دیا ہے۔ منسٹر صاحب ہم سے اوپر والے فلور پہ ٹھہریں گے۔ ہوٹل کی انتظامیہ نذیر خان نے مسکراتے ہوئے دہرایا، آپ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے وہ آپ کے ملازم نہ ہوں، جیسے آپ ہوٹل کے مالک ہی نہ ہوں۔ بھائی ہوٹل کا مالک تو میں ہوں، لیکن وہ لوگ مرضی کا مالک ہیں۔ بڑی آزاد طبیعت پائی ہے انہوں نے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ہوٹل کے ڈسپلن میں وہ لوگ مجھے بھی دخل نہیں دینے دیتے۔ کہتے ہیں اگر ہوٹل چلانا ہے تو ہمیں اپنی مرضی سے چلانے دیجیے۔ آپ نے ہوٹل بنوایا ہے، آپ کا کام ختم ہو گیا، اب اسے چلانا ہمارا کام ہے۔ میں بھی سوچتا ہوں اچھا ہے، ہوٹل درد سری قسم کا بزنس ہے، لیکن میرے لیے یہ واحد پروجیکٹ رہا ہے جس میں مجھے خود کوئی زحمت نہیں اٹھانا پڑی۔ کمال ہے۔ نذیر خان نے قدر تعجب سے سر ہلایا۔ آپ کی کچھ نصیبی میں واقع کوئی شک نہیں، ورنہ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ روپیہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جس کام پر بھی توجہ نہ دو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، خواہ کتنے ہی بھروسے کے آدمی کیوں نہ ہو۔ آپ تو اب یہاں قیام کر رہے ہیں، آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا۔ میرا تو اس کو چلانے میں اتنا بھی عمل دخل نہیں ہے جتنا کسی مہمان کا ہو سکتا ہے۔ مجھ سے زیادہ تو یہاں قیام کرنے والے اور مرضی اور مشورے چلانے والے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک پورٹر نے آ کر نذیر خان کا سامان اٹھا لیا۔ میں نے ڈرائیور کو بھی وہیں اتار دیا اور خود گاڑی لے کر کلفٹن کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں ایک بار پھر اس فلیٹ کے سامنے کھڑا تھا جس کے بند دروازے کے پیچھے میری محبت کی کھلی کتاب رہتی تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں نے اس کتاب محبت کے اب تک جتنے ورق پلٹے تھے ان میں سے اس کا صحیح مفہوم سمجھ پایا تھا یا نہیں، لیکن بس میں اس کتاب کا اسیر تھا۔ گھوم پھر کر اسی کے پاس واپس آنے کو دل چاہتا تھا۔ دروازے پر چسپا رنگین کارٹون اب بدل چکا تھا۔ اب ایک بچی درخت کی ذرا اونچی شاخ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے لٹکی ہوئی تھی۔
اس کے بال ہوا میں لہراتے دکھائی دیے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی گول آنکھوں سے زمین کی طرف دیکھ رہی تھی، گویا چھلانگ لگا کر زمین پر آنا چاہتی ہو۔ اس کی ہمت نہ پڑ رہی ہو۔ نیچے ویسا ہی ایک معصوم سا بچہ دونوں بازو پھیلائے کھڑا تھا، گویا بچی کی ہمت بڑھا رہی ہو کہ کود جاؤ، میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ لیکن بچی کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس کی چھلانگ لگانے کی ہمت نہ پڑ رہی تھی۔ میں ہمیشہ کارٹونسٹوں کے اس ہنر سے بڑا محظوظ ہوتا تھا کہ وہ محض چند لکیروں سے شکل اور تاثرات سب کچھ واضح کر دیتے ہیں۔ راحیلہ سے پچھلی طویل ملاقات میں جہاں دنیا کی باتیں ہو رہی تھیں، وہیں میں نے اس کا بہت سا کام بھی دیکھا تھا۔ مجھے تو بہت اچھی لگتی تھی، میرے لیے وہ سرتاپا خوبصورتی تھی، اس کا ہر کام خوبصورت تھا۔ میں شاید اسے اپنے چہرے پر سجی ہوئی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھتا تھا، مگر میں نے کئی بار جذبات کا سوئچ آف کر کے حسن و زن کی اینک اتار کر بھی اسے دیکھا۔ وہ حقیقتاً سرتاپا خوبصورتی تھی۔ اس کے کام بھی خوبصورت تھے۔ نیشنل کالج آف آرٹس کے پڑھے ہوئے لوگ عموماً اپنی کوئی ایک لائن بنا لیتے ہیں اور اسی تک محدود ہو جاتے ہیں۔ کوئی ترجیحی پینٹنگ کرتا تھا تو اسی میں مقام بنانے کی کوشش کرتا تھا، کوئی ریئلسٹک آرٹ میں اپنا رجحان دیکھتا تھا تو اسے میں قدم جمانے کی کوشش کرتا تھا۔ کبھی کبھار کوئی کارٹونسٹ کے طور پر بھی ابھر آ جاتا تھا، لیکن زیادہ تر میکینیکل قسم کے کام کرتے تھے، صرف لے آؤٹ اور ڈیزائننگ وغیرہ میں مہارت حاصل کرتے تھے اور رنگا رنگ رسالوں، اخباروں یا پھر ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں میں کھپ جاتے تھے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اپنا کوئی مقام بنا پاتے تھے، ان میں سے کوئی بڑے نام والا بنتا تھا۔ راحیلہ کا کمال یہ تھا کہ وہ آرٹ کے ان چاروں شعبوں پر حاوی معلوم ہوتی تھی۔ صرف مجسمہ سازی یا اسکیلپچرز کو اس نے چھوڑا ہوا تھا، وہ بھی شاید اس کے لیے اس کے چھوٹے سے فلیٹ میں اس شوق کی تکمیل کے لیے جگہ نہیں تھی، اس لیے اس نے پہلے ہی اپنی پینٹنگز وغیرہ بڑی مشکل سے سنبھالی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا سارا کام دیکھ کر محسوس کیا تھا کہ اگر اس کے حالات صحیح رہے ہوتے اور وہ ملازمت میں نہ پھنس گئی ہوتی تو یقیناً بڑا نام پیدا کرتی، حتیٰ کہ وہ کارٹون کی فیلڈ میں بھی بڑا نام بنا سکتی تھی۔ حالانکہ اس فیلڈ میں تو مرد بھی ہر دور میں گنتی کے چند ہی رہے تھے، عورت تو کبھی کوئی سامنے آئی ہی نہیں تھی۔ میں نے دروازے پر کھڑا راحیلہ کے بارے میں سوچ رہا تھا اور دستک دینے کے بارے میں متذبذب تھا۔ اچانک ایک جھٹکے سے دروازہ کھل گیا۔ راحیلہ سرمئی رنگ کی ایک جھلملاتی ہوئی سی میکسی کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ گویا غیر ارادی طور پر بول اٹھی، مجھے تمہارے وجود کی خوشبو آ گئی تھی۔ میں کچن میں تھی، اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے تم دروازے پر کھڑے ہو۔ میں نے یہی سوچا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن پھر میں نے سوچا ایک نظر دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ مجھے دستک دینے یا بیل بجانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی اور دروازہ کھل گیا تھا۔ میں ساکت کھڑا ایک ٹک کی اس کی طرف دیکھتے جا رہا تھا۔ میں جب اس کی طرف دیکھتا تھا، دل پہلے سے زیادہ اس کی طرف کھینچتا تھا۔ وہ صبح چہرے میرے لیے سردیوں کی اداس راتوں میں دور آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھا اور میری رسائی میں ہوتے ہوئے بھی رسائی میں نہیں تھا۔ اچانک گویا اسے یاد آ گیا کہ وہ تو مجھ سے ناراض ہے۔ اس نے چہرے پر حد سے زیادہ سنجیدگی بلکہ رنجیدگی اور اجنبیت طاری کر لی۔ سپاٹ لہجے میں بولی، معاف کیجیے گا، میں آپ کو کوئی اور سمجھی تھی، فرمائیے کس سے ملنا ہے؟ راحیلہ سے، میں نے سادگی سے کہا۔ اس کا تو کب کا انتقال ہو چکا، آپ کو نہیں معلوم؟ اس نے نہایت معصومیت سے کہا۔ آج تو اس کا چیلم ہے، میں چیلے میں شرکت کے لیے آیا ہوں، اس کے بعد مجھے ان کا مزار بنوانا ہے اور اسی پر مجاور بن کر بیٹھنا ہے۔ میں نے بھی اسی معصومیت سے جواب دیا۔ ارے صاحب، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اب مزار بنوانے والی شخصیت کہاں، آپ تو پلازے اور کوٹھیاں بنوانے والی ہستی معلوم ہوتے ہیں۔ جائیے اپنے انہی دھندوں میں مگن رہیے، یہاں غریب مرحومین کے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ کیا غریب مرحومین میں اخلاقیات کا بالکل رواج نہیں رہا؟ میں نے حیرانی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے پوچھا۔ 1000 میل دور سے آئے ہوئے مہمان کو اندر آنے کے لیے بھی نہیں پوچھتے؟ اف، کیسی ظالم دنیا ہے، کیسے ڈھیٹ لوگ ہیں۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی، مرحومین کو ان کی آخری آرام گاہوں میں آرام سے نہیں رہنے دیتے۔ پھر اس نے ایک طرف ہٹ کے میرے لیے راستہ چھوڑ دیا اور اپنے لہجوں کا جلا کٹا سا بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، آئیے تشریف لائیے۔ راشد کہاں ہے؟ اندر پہنچ کر میں نے پوچھا۔ ہوٹل میں ہی ہوگا، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ اس نے تو آج کل ہوٹل کو گھر اور گھر کو ہوٹل بنا لیا ہے، یہاں تو وہ صرف چند گھنٹے سونے کے لیے آتا ہے، بلکہ کسی دن تو سونے کے لیے بھی نہیں آتا۔ شاید وہ کچھ ایسا محسوس کر رہا ہے جیسے ہوٹل کا پورا بوجھ اسی بیچارے کے نازک کندھوں پر ہے، اور اگر اس نے اپنے کندھے ہٹا لیے تو خدا نہ خواستہ ہوٹل کی ہمارا دڑام سے نیچے آ گرے گی۔ میرے لیے کام کرنے والا ہر شخص کچھ اسی طرح محسوس کرتا ہے، میں نے کہا۔ بہت چالاک سیٹ ہو، ملازموں کو خلوص کے پھندے میں پھنسا رکھا ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں تو کسی سے کچھ بھی نہیں کہتا، میں تو اپنے بہت سے ملازمین کو جانتا بھی نہیں، بہت سے ملازمین کو میں نے دیکھا تک نہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں خود ہی کرتے ہیں۔ شاید یہ بھی میری خوش قسمتی کی زنجیر ہی کی ایک کڑی ہے کہ مجھے نیچے سے اوپر تک وفادار ملازمین ملے ہوئے ہیں، وہ خود ہی خلوص کے پھندے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ میں تو کبھی کسی کو بھی کبھی کسی پھندے میں نہیں پھنساتا۔ اوہو، اتنی صفائی پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مصنوعی بیزاری سے بولی۔ میں کون سا تم پر کوئی فرد جرم عائد کر رہی ہوں؟ ویسے بائی دا وے، خلوص ہوگا تبھی تو اس کا پھندا بھی ہوگا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، حقیقت یہی ہے راحیلہ، میں اپنے کارکنوں کے لیے اپنے دل میں بہت خلوص محسوس کرتا ہوں۔ میرے سامنے آج تک میرے کسی بھی پروجیکٹ میں ملازمین کے مطالبات کی جو بھی فائل آئی ہے، مجھے اگر وہ مطالبات ذرا بھی معقول لگے ہیں تو میں نے ان پر دستخط کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، خواہ اس سے ہماری بجٹ میں لاکھوں کا فرق پڑ رہا ہو۔
میں سوچتا ہوں شاید یہ میرے بے شمار کارکنوں کی کاوشیں اور دعائیں ہیں جو مجھے اتنا آگے لے جا رہی ہیں، ورنہ میں تو اس قابل نہیں تھا۔ ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنا میں بانٹتا ہوں، جتنا اپنی دولت میں دوسروں کو شریک کرتا ہوں، اتنا ہی دو گھٹنے کی بجائے بڑھ جاتا ہے۔ جس سال میں سوچتا ہوں کہ میرے فلاں شعبوں میں مندی رہی ہے اور شاید کوئی خاص منافع نہ ہوا ہو، اس سال حسابات آڈٹ ہو کر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پچھلے سال کہیں زیادہ منافع ہوا۔ یہ ایک عجیب بات ہے، میں خود اس پر کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر مجھے گھورتے ہوئے بولی، مجھے یہاں اپنے کاروبار کے عجائبات سنانے یا اپنی مجموعی اقتصادی رپورٹ پیش کرنے آئے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کس لیے آئے ہو؟ اس نے کسی اسکول ٹیچر کی طرح ڈانٹ کر پوچھا۔ اسی روٹھرا یار مناون آئے ہیں کملیے، میں نے ایک صفحے پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ اس نے آنکھیں پھیل گئیں۔ اس موقع پر تمہیں وہاٹ کے بجائے کہنا چاہیے تھا زبان یار من پنجابی و من پنجابی نمی دانم۔ کبھی تو اہل ذوق لوگوں کی طرح گفتگو کر لیا کرو۔ مجھے اس طرح کے لنگڑے لولے مصرے پڑھ کر اپنے آپ کو اہل ذوق ثابت کرنے کا قطعاً شوق نہیں ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہارے پیمند لگانے کی وجہ سے مصرے وزن سے گر گیا ہے۔ اوہو، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ خالصاً انگلش میڈیم قسم کی مخلوق ہونے کے باوجود تمہیں وزن بحر ردیف اور قافیے کا علم ہوتا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، بہرحال میرے مصرے ڈائٹنگ نہیں کرتے، اس لیے ان کا وزن اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ ویسے تم نے جو الفاظ بولے تھے ان کا مطلب میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ بہت سی ملکی اور غیر ملکی زبانیں ایسی ہیں جو مجھے زیادہ نہیں آتی، لیکن ان کی سمجھ وہ ضرور ہے۔ مجھے یقین نہ آیا، میں نے پوچھ ہی لیا۔ اچھا بتاؤ میں نے کیا کہا تھا؟ تم نے کہا تھا ہم روٹھے ہوئے دوست کو منانے آئے ہیں پگلی، یہی کہا تھا نا تم نے؟ ہاں، میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب سمجھنے کے بعد بھی تمہارے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ یوں گھورے جا رہی ہو جیسے میں نے تمہاری کوئی جیب وغیرہ کاٹ لی ہے۔ اوہو، مگر معاف کرنا، خواتین کو تو عام طور پر جیب ہی نہیں ہوتی۔ اچھا اب یہ ادھر ادھر کی ہانکنا بند کرو اور سنجیدگی سے بتاؤ کہ اچانک کیسے ٹپک پڑے؟ وہ بدستور گھورتے ہوئے بولی، بتایا تو ہے کہ ایک تم تو عورتوں میں بڑی یہ خرابی ہوتی ہے، کسی بات کا یقین نہیں کرتی۔ میں چند دن فون نہیں کر پایا تھا تو تم بہت ناراض تھی۔ میں نے کہا تھا کہ اب فون کرنے کے بجائے میں خود آ کر تمہاری ناراضگی دور کر دوں گا، سو بندہ حاضر ہے۔ ہاں، بندہ حاضر تو واقعی ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، لیکن جھوٹ بولنے میں بندے کا جواب نہیں۔ کسی بزنس ٹرپ پر آئے ہوئے ہوگے، تم نے سوچا ہوگا کہ یہاں ایک بیوقوف سی لڑکی رہتی ہے۔ چلو اس پر بھی احسان دھرتے چلو، یہی بات ہے نا؟ لڑکی کی بیوقوف ہونے کی حد تک تو مجھے تمہاری بات سے اتفاق ہے، لیکن باقی بیان درست نہیں ہے، میں نے مدبرانہ لہجے میں کہا۔ اپنا تو بزنس ہی محبت ہے، اس کے علاوہ ہم نے کبھی بزنس کی اتنی پرواہ نہیں کی کہ ادھر ادھر بھاگے پھرے۔ کہتے سب یہی ہیں، لیکن 1000 روپے کا نقصان ہو جائے تو دل ڈوبنے لگتا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، تمہارا جو دل چاہے کہتی رہو بیوقوف لڑکی، میں نے شاہانہ لہجے میں کہا۔ ہم تم سے بحث نہیں کریں گے کیونکہ ہم بحث کرنے کے لیے نہیں آئے۔ بحث تو جب اور جہاں چاہو شروع کی جا سکتی ہے، لیکن محبت کرنے کے لیے انسان کو بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، بڑا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اردو میں بھی سفر کرنا پڑتا ہے، انگریزی میں بھی سفر کرنا پڑتا ہے، اسی کا نام محبت ہے۔ باتیں بہت آ گئی ہیں تمہیں، زبان خوب چلنے لگی ہے، بہت تیز ہو گئے ہو۔ وہ اپنے خوبصورت بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مسکراہٹ ضبط کر کے بیٹھی ہے۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، مگر میرے سامنے یہ محبت وغیرہ کی باتیں مت کیا کرو، یہ سب فضولیات ہیں، بہت بیکار لگتا ہے مجھے یہ لفظ۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ در حقیقت زیادہ بری طرح محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، میں نے کہا۔ اچھا، اپنے ان لنگڑے فلسفوں کی دکان بند کرو اور یہ بتاؤ کیا پیو گے، کیا کھاؤ گے؟ ہاں، اب کی نا تم نے کام کی بات، میں نے ذرا پھیل کر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کچھ اور باتیں بھی ضروری ہیں۔ یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو، مجھے بتاؤ کیسے گزرے ہیں تمہارے روز و شب؟ چاندنی راتوں میں کبھی ایک مدھم اور پر اسرار سی اداسی تمہارے دل کو گداتی ہے کہ یا نہیں؟ ایک ایسی اداسی جو گراں گزرنے کی بجائے دل کو بھلی لگتی ہے، جس کے دامن میں پناہ لینے کو جی چاہتا ہے۔ تنہا لمحے کبھی تمہارے کانوں میں سرگوشیاں نہیں کرتے کہ زندگی کتنی بے کیف ہے؟ کبھی تمہارے دل کے آنگن میں کوئی خلا پھنکاریں نہیں مارتا؟ کبھی تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ وہ میرے قریب آ کھڑی ہوئی تھی، لیکن یہ سب کچھ سن بیٹھتے رک گئی کہ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی سی گھٹا سی چھا گئی۔ اس کی سنجیدگی میں کسی ہلکے سے خوف کی آمیزش بھی تھی، جیسے اپنے اندر کسی زلزلے کو چھپائے کھڑی تھی اور بالکل خاموش تھی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بھی مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، میں گویا اس کے لیے ایک شفاف دیوار تھا اور وہ اس کے پار کسی اور ہی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ بولو نا، کچھ تو بولو۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اسے ہلا جلا کر گویا کسی انجانی دنیا سے واپس لانے کی کوشش کی۔ اس نے ایک عجیب دہشت زدی کے عالم سے مجھے سے ہاتھ چھڑانے کے لیے گویا وہ ہاتھ بجلی کے ننگے تاروں سے چھو گئے ہوں۔ جس طاقت سے اس نے مجھ سے ہاتھ چھڑائے تھے، اس نے مجھے حیران کر دیا۔ ایک دبلی پتلی دراز قد لڑکی تھی، اس کی جسمانی ساخت امریکی لڑکیوں سے مشابہ تھی۔ امریکی لڑکیاں بھی خواہ دبلی پتلی ہوتی ہیں، لیکن ان میں خاص قسم کی تیزی و تندی ہوتی ہے جو بیشتر ایشیائی عورتوں میں تو کیا بہت سے مردوں میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن راحیلہ کی حرکات و سکنات میں جو شدت ہوتی تھی وہ کبھی کبھی مجھے بھی حیران کر دیتی تھی۔ اس کی تیزی و تندی امریکی لڑکیوں کو مات کرتی نظر آتی تھی۔
اس نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا لیا اور تب میں یہ دکھ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ سر سے پاؤں تک خزاں رسید پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرے نیم شاعرانہ انداز میں بولے ہوئے الفاظ اس سنگ دل سی لڑکے پر اتنا اثر کریں گے۔ مت کیا کرو اس طرح کی باتیں، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ تم وہیں ہنستے کھیلتے بے پرواہ اور کھلنڈرے افی رہو جیسے میں برسوں سے جانتی ہوں۔ خواہ مخواہ لفظوں کے نشر کے لے کر میرے خواب دیدہ زخموں کو کریدنے کی کوشش مت کرو۔ تمہارے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتیں۔ کیوں؟ کیا تمہارے خیال میں زندگی کے اسٹیج پر میرا رول کامیڈین کا ہے؟ میں کوئی سنجیدہ بات نہیں کر سکتا۔ کیا تمہارے خیال میں سوچ اور فکر اور محسوسات سے محروم ہوں؟ میں نے حقیقتاً مجروح سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں، وہ تڑپ کر بولی۔ مجھے معلوم ہے ان کے دل زیادہ بوجھل ہوتے ہیں جو بظاہر ہلکے پھلکے ہنستے کھیلتے اور بے فکر نظر آتے ہیں، مگر بس زندگی اسی طرح بھی تو گزر سکتی ہے۔ مدفون جذبوں کے مزاروں کو کریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ چہرے سے بہلا لیے۔ پل بھر میں اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، سرخ ہو چکی تھیں۔ نہیں گزر سکتی اس طرح زندگی، میں نے قدرے تیزی سے کہا۔ یہ جھوٹ ہے، خود فریبی ہے۔ تمام عمر انسان اپنے آپ کو کھوکھلے لفظوں، کھوکھلے جذبوں اور کھوکھلی ہنسی سے نہیں بہلا سکتا۔ میں نے اس کی بھیگی آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا، تم نے کیوں اپنی ذات پر ضد کا اتنا سخت کھول چڑھا لیا ہے؟ اپنے آپ کو بھی انا کی سولی پر مصلوب کر رکھا ہے اور مجھے بھی اذیتوں کے خارزار میں بھٹکنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ کبھی کسی کی قربت میں پناہ تلاش کرتا ہوں اور کبھی کسی کی نوازشوں سے دل کی وحشت کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ہر مرحلے سے گزر آنے کے بعد آج بھی اس طرح تشنہ کام ہوں جس طرح لڑکپن میں تھا۔ اس نے کسی انجانے سے بوجھ سے جھکی ہوئی لمبی پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ بھیگی بھیگی آنکھوں میں بے یقینی کی پرچھائیاں تھیں۔ نہ جانے کیوں میری آواز بیٹھی جا رہی تھی۔ بمشکل میں نے کہا، میری کوٹھیاں، بنگلے، کارخانے، سب کچھ کبھی کبھی مجھے بہت بے مصرف لگنے لگتا ہے۔ گھر میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں مگر در و دیوار سے ویرانی جھانکتی ہے۔ میرے ساتھ چلو اور اس ویرانی کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لو۔ ہمارے لیے مناسب یہی ہے کہ ہم شادی کر لیں۔ میں بہت پہلے کہہ چکی ہوں کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، وہ غیر ضروری طور پر اونچی آواز میں بولی، کوئی مجھ سے زیادہ اپنے آپ کو یقین دلا رہی ہو۔ لیکن کیوں؟ میں نے جھنجھلا کر کہا اور غیر ارادی طور پر اس کے بازو اتنے زور سے پکڑ لیے کہ وہ کرا اٹھی۔ میں نے جلدی سے اس کے بازو چھوڑ دی۔ تمہاری سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی؟ میں نے پہلے بھی وضاحت کر چکی ہوں، وہ رو دینے والی آواز میں بولی۔ آنسو اب اس کی آنکھوں میں نہیں، آواز میں بول رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں اب اپنے آپ کو تمہارے قابل محسوس نہیں کرتی۔ مجھے اپنی جگہ رہنے دو اور تم اپنے راستوں پر اپنا سفر جاری رکھو۔ جب تک زندگی رہی بس ہم اچھے دوست رہیں گے۔ لنگڑے فلسفوں کا سہارا اب تم لے رہی ہو، یہ فیصلہ مجھ پر چھوڑ دو کہ کون کس کے قابل ہے اور کون کس کے قابل نہیں ہے۔ تو میری بات مان لو، اور اگر زندگی میں کبھی تمہیں احساس ہو کہ میری بات مان کر تم نے غلطی کی ہے تو بے شک اسی لمحے اپنا راستہ جدا کر لینا۔ میں نے پر امید نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والی 50 ہی لڑکیوں اور عورتوں سے آج تک تعارف ہوا ہے۔ بعض تمراسم رہے تھے، بعض سے بہت گہرا تعلق رہا تھا، بعض سے تعلق ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ یہ خود ستائشی نہیں، حقیقت تھی کہ ان میں سے کسی کو بھی اگر میں نے یہ سب کچھ کہا ہوتا جو میں راحیلہ سے کہہ رہا تھا تو نہ جانے کس جوش و خروش اور خوشی کے ساتھ یہ پیشکش قبول کر لی جاتی۔ غربت کے دور سے نکل آنے کے بعد جتنی بھی لڑکیوں سے ملاقات ہوئی تھی، میں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی شادی کر سکتا تھا، لیکن یہ کم بخت دل جہاں جا کر اٹکا تھا وہاں انکار کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ فطرت انسانی کا ایک عجیب پہلو تھا۔ شاید یہ بھی مقدروں ہی کی ایک ستم ظریفی تھی کہ جو کچھ میسر ہوتا تھا وہ انسان کی نظر میں زیادہ نہیں جچتا۔ جو چیز رسائی سے جتنی دور ہوتی تھی دل اتنا ہی اس کی طرف کھینچتا تھا۔ راحیلہ کی طرف سے میرے دل کو اچھا بھلا قرار آ چکا تھا۔ میں اسے بھولا تو نہیں تھا، لیکن وہ صرف ایک کسک کی طرح میرے دل میں جاگزی تھی۔ مگر دوبارہ ملاقات نے، اس کی ندامت نے، اعتراف محبت نے گویا دل میں طلب کا طوفان پہلے سے زیادہ شدتوں کے ساتھ جگا دیا تھا۔ مگر نصیبوں کی آنکھ مچولی عجیب تھی۔ جدھر دل ملتا تھا ادھر سے ہاں میں نے جواب نہیں ملتا تھا۔ حالانکہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی، سماج کی کوئی دیوار نہیں تھی۔ افی پلیز، تم اس موضوع پر مجھ سے بات کرنا چھوڑ دو۔ اس کے لہجے میں ہزار التجائیں تھیں۔ دنیا میں اور بھی اتنے بہت سے موضوع ہیں بات کرنے کے لیے، باتیں اتنی ہیں کہ کبھی ختم ہونے میں نہ آئیں، لیکن تم ہو کہ گھوم پھر کر اسی موضوع پر آ جاتے ہو۔ تمہارے انکار کا جواز، تمہاری منطق میرے دل کو نہیں لگتی، میں نے کہا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ افسردگی سے بولی، یہ سمجھ لو میں خود اذیتی میں مبتلا ہو گئی ہوں، اپنے آپ کو سزا دے رہی ہوں اور ہاں آپس میں تماریت محسوس کر رہی ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تمہاری زندگی کے ساتھی بننے کی طلب مجھے نہیں تڑپاتی؟ بہت تڑپاتی ہے۔ تمہارے لیے میرے وجود اور میری روح میں طلب کا یک لامتناہی صحرا پھیلا ہوا ہے، لیکن میں نے ماضی میں تمہارے ساتھ جو کچھ کیا وہ اتنا صفاقانہ اور گھٹیا عمل تھا کہ اب اس کی سزائیں اپنے آپ کو ترسا رہی ہوں، سسکا رہی ہوں، تڑپا رہی ہوں۔ میں اس کی مستحق ہوں، مگر تم سے زیادہ تو دارسائی کے عذاب میں تڑپ رہا ہوں۔ تمہیں سزا کاٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے تو تمہیں معاف کر دیا، میں نے کہا، مگر میں نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا، وہ بولی۔ چلو خیر، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ہر سزا کا ایک اختتام ضرور ہوتا ہے، میں انتظار کر لیتا ہوں۔
تمہیں کچھ اندازہ ہے کب تک جاری رہے گی یہ سزا؟ میں چاہتی ہوں اس سزا کا اختتام موت پر ہو، میں یہ سزائے محرومی کاٹتے کاٹتے مر جانا چاہتی ہوں۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ دل شکنی کے جرم کی سزا اتنی سنگین بھی نہیں ہونی چاہیے، میں نے کہا۔ اس جرم کی سزا تو اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین ہونی چاہیے، وہ بولی۔ خیر، میں اس بحث میں نہیں پڑتا، مجھے امید ہے میں ایک نہ ایک دن تمہارے خیالات بدلنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ فی الحال کوئی اور بات کرتے ہیں۔ تم نے غصے میں 3 دن سے فون نہیں کیا، میں ابھی نہیں کر سکا۔ میں یہی سوچتا رہا کہ بہت ہی زیادہ فرصت کا وقت میسر ہو جب آرام سے ٹانگیں پسار کر فون سینے سے رکھ کر کم از کم 2-4 گھنٹے تم سے باتیں ہو سکیں، لیکن ایسا وقت میسر نہیں آ سکا، اس لیے میں فون نہیں کر سکا۔ لیکن تم بتاؤ، اس دوران وقت کیسا گزرا؟ کبھی میری یاد آئی یا نہیں؟ کیا سوچتی رہی؟ بوجھل تنہا لمحے کس طرح گزارتی رہی؟ کچھ تو بتاؤ، کوئی اچھی سی بات کرو۔ محبت کرنے والے کچھ عرصے کی جدائی کے بعد ملتے ہیں تو کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مجھے تو معلوم نہیں۔ اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ اس کی ٹماٹر بے باکی گویا ہوا ہو گئی ہو، رخساروں پر گلاب کھل رہے تھے۔ اس لمحے اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ شادی اور طلاق کے تجربے سے گزر چکی تھی۔ وہ ایک چھوئی موئی سی اسکول گرل دکھائی دے رہی تھی جس پر سہانا 16واں برس طلوع ہو رہا تھا۔ وہ بلا کی حسین ہی نہیں، عمر چور بھی تھی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مجھے بھی معلوم نہیں، بہرحال باتیں کرتے ہیں۔ ایک بار پھر ہم پچھلی ملاقات کی طرح باتوں میں لگ گئے۔ جب انسان محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی بے مقصد بے معنی باتیں بھی کتنی خوبصورت محسوس ہوتی ہیں۔ میں جسے فرصت کے چند لمحے بھی میسر نہیں آتے تھے، اور اگر میسر آ بھی جاتے تھے تو بہت گراں گزرتے تھے۔ کئی گھنٹے اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ اس دوران راحیلہ نے کھانا بنایا، کافی بنائی، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ ہماری باتیں ایک لمحے کے لیے بند نہیں ہوئیں۔ ویسے ہی باتیں جن کے بارے میں انسان بعد میں سوچتا ہے تو اسے کچھ خاص یاد نہیں آتا کہ وہ کیا تھی۔ رات بھیگنے لگی تو میں نے یکدم چونکتے ہوئے کہا، حیرت ہے، راشد ابھی تک نہیں آیا۔ رات کو خاصی دیر تو اسے عام طور پر روزانہ ہی ہو جاتی ہے، راحیلہ نے بتایا تھا۔ جب کوئی خاص موقع ہوتا ہے تب تو اس کے لیے رات اور دن میں کوئی امتیاز ہی نہیں رہتا۔ کل تمہارے ہوٹل میں کوئی بہت بڑا ڈنر ہے نا؟ سنا ہے ملکی اور غیر ملکی 200 نہایت اہم شخصیات شریک ہو رہی ہیں۔ راشد کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس ڈنر کو خوش اسلوبی سے نمٹانا ہوٹل کے لیے بہت نازک ذمہ داری ہے۔ بس بیچارہ سی فکر میں ہلکان ہو رہا ہے۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ در حقیقت میں کیوں اچانک کراچی آیا تھا۔ اس اصل مقصد کو تو میں کچھ دیر سے بالکل بھول ہی گیا تھا، تاہم میں نے راحیلہ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ میں فون کر کے راشد کو بلاتا ہوں، میں نے کہا۔ میری توقع کے مطابق راشد کو میری آمد کی اطلاع نہیں تھی۔ فون پہ یہ جان کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش سا ہو گیا کہ میں اسی کے گھر سے بول رہا ہوں۔ آخر وہ راحیلہ کا بھائی تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا ہمارے درمیان کیا سلسلہ تھا۔ دڑکپن ہی سے وہ ہر بات سے آگاہ چلا آ رہا تھا۔ میرے دل میں چور نہیں تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ ہموار لہجے میں بولا، آپ ہوٹل نہیں آئے؟ بس میں نے سوچا جب گھر موجود ہے تو ہوٹلوں میں دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہوٹل کے مالک کے منہ سے یہ ہوٹل میں دھکے کھانے والی بات خوب کہی آپ نے، وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا۔ ڈنر کے انتظامات کیسے جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ سب ٹھیک ٹھاک ہے، سب تیاریاں مکمل ہیں، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے۔ یوں تو ہم لوگ 2 گھنٹے کے نوٹس پر 2000 آدمیوں کے ڈنر کا انتظام بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک تو یہ ڈنر ذرا خاص نوعیت کا ہے، دوسرے ہم لوگ بزنس میں نہیں ہیں، اس لیے کچھ زیادہ ہی پریشان ہیں، راشد نے جواب دیا۔ خیر یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اب تم گھر آ جاؤ، تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ کل میرے پاس وقت نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ جو حکم سر، اس نے کہا اور میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر آ گیا۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ بلا شبہ ایک اسمارٹ اور پرعزم نوجوان تھا۔ لمبی ڈیوٹی دے کر آ رہا تھا، مگر تازہ دم اور چاق و چوبند تھا۔ رسمی اور ادھر ادھر کی باتیں ہو چکی تو میں نے بیک وقت ان دونوں سے پوچھا، راحیلہ تم نے اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھولنے اور راشد تم نے کنسٹرکشن کے بزنس میں آنے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور چند لمحے کی خاموشی کے بعد راحیلہ بولی، ہم نے تو اس سلسلے میں کچھ نہیں سوچا، فرصت ہی نہیں ملی سوچنے کی۔ ویسے بھی ایک گھر میں رہنے کے باوجود ہماری تو ملاقاتیں ہی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے اندیشہ محسوس ہوتا ہے کہ میں راشد کو اس کے بیڈ روم سے نکلتے دیکھ کر ڈر نہ جاؤں کہ یہ میرا موا کون غیر مرتبہ میرے فلیٹ میں گھس آیا، اور میں بھی سوچ میں پڑ جاؤں کہ یہ ڈھانچہ نما لڑکی تو کچھ دیکھی بھالی ہوئی لگ رہی ہے۔ راشد بولا۔ ہم اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، بھائی کم از کم 5 منٹ کے لیے مذاق اور ایک دوسرے پر جملے کسنے کا سلسلہ بھی بند رکھو۔ خلاف ورزی کرنے والے کو بالکونی میں راشد کے بس شرٹ کی جگہ الٹا لٹکا دیا جائے گا۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ ماشاءاللہ، راحیلہ نے متانت سے کہا۔ ہاں تو تم دونوں نے کیا سوچا ہے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ میں نے بتایا تھا کہ ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، ویسے بھی کون سا بہت وقت گزر گیا ہے، ابھی چند دن پہلے کی تو بات ہوئی تھی۔ راحیلہ بولی، تو کیا تم لوگ سوچنے میں بھی چند سال لگاؤ گے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اگر تم اس رفتار سے سوچو گے تو بزنس نہیں کر سکو گے۔ بزنس مین کے ذہن کا تو کمپیوٹر کی طرح کام کرنا چاہیے۔ ادھر سوال فیڈ کیا، ادھر بٹن دبایا اور کھٹ سے جواب باہر۔ میں نے چٹکی بجائی۔ دل ہی دل میں 20 فیصلے تو بزنس مین چائے پیتے پیتے کر لیتا ہے۔ اچھا،
راحیلہ نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ بہت خوب، تم تو بھی کمپیوٹر بن چکے ہو، ہم تو تمہیں ابھی تک انسان ہی شمار کر رہے تھے۔ ان اللہ راحیلہ پلیز سنجیدگی، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ میری درخواست پر کوئی خاص توجہ دیے بغیر بولی، آخر تم کیوں ہمیں بزنس کے میدان میں لانے پر تلے ہوئے ہو؟ کیا ضروری ہے کہ جو آدمی بزنس میں لاکھوں کروڑوں کما رہا ہو اسی کے بارے میں فرض کیا جائے کہ وہ بہت فائدے میں ہے؟ فائدہ نقصان کے معاملے کسی کے پیمانے مختلف بھی تو ہو سکتے ہیں۔ راحیلہ تم فلسفہ بھی ہرگز نہیں بگھارو گی، تمہیں معلوم ہے میں خود بہت بڑا فلسفی ہوں، میں نے متانت سے کہا۔ میں نے مذاق پر 5 منٹ کے لیے پابندی عائد کی تھی، لیکن فلسفے پر 10 منٹ کے لیے پابندی عائد کر رہا ہوں۔ اس وقت سیدھی سادی اور عام فہم سے گفتگو ہو رہی ہے جس کا تعلق دنیا داری سے ہے۔ اگر انسان تھوڑی بہت دنیا داری کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ایسی دنیا داری جس سے دوسروں کا نقصان نہ ہو بلکہ دوسروں کو فائدہ ہی پہنچے۔ بزنس کرنا، اس سلسلے میں کسی کا تعاون حاصل کرنا، روپیہ کمانا، اپنی سماجی پوزیشن کو بہتر بنانے کی جدوجہد کرنا کوئی معیوب بات نہیں۔ اگر ہم انسانیت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بزنس کریں، صنعتیں لگائیں، کاروباری ادارے قائم کریں تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ انسانوں کو اور انسانیت کا فائدہ ہی ہے، یہ ایک تعمیری عمل ہے۔ اس لیکچر کی کیا ضرورت تھی؟ راحیلہ نے مجھے گھورا۔ میں جب بھی تمہارے اور راشد کو بزنس میں لانے کی بات کرتا ہوں تو تمہارا رد عمل کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے یہ کوئی خاصا معیوب کام ہے۔ تمہارے دماغ میں کوئی خاصا شرپسند قسم کا کیڑا گھسا ہوا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے نکالنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، میں نے قدر بے بسی سے کہا۔ اصل میں مجھے بزنس کرنے میں، بڑے کاموں میں ہاتھ ڈالنے میں اب کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی، راحیلہ بولی، اور میرے خیال میں راشد کا بھی یہی خیال ہے۔ ہم بہت عافیت پسند سے ہو گئے ہیں، شکر سمٹ کر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہ کے اپنے گوشے عافیت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میں کون سا تمہیں فلم اسٹار بنانے کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ تم دونوں کے لیے میرے ذہن میں جو کچھ ہے اس میں بھی تم شکر سمٹ کر اپنے گوشے عافیت میں ہی رہو گے۔ تمہارے زندگی گزارنے کے انداز میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ جب زیادہ پیسے کا چکر شروع ہو جاتا ہے تو عافیت کہاں رہتی ہے؟ راحیلہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ مجھے زیادہ بڑے کام کرنے میں اس لیے بھی کشش محسوس نہیں ہوتی کہ کبھی میرے ابو بھی خاصے بڑے صنعتکار اور بزنس مین تھے، آج ان کی اولاد کہاں بیٹھی ہے؟ کاروبار، صنعتیں، تجارت، یہ سب ریت کے گھروندے ہیں، میں ان میں پناہ تلاش کرنا نہیں چاہتی۔ یوں تو یہ ساری دنیا ہی ریت کا گھروندہ ہے، ایک روز سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ عروج اور زوال کی بے شمار کہانیاں اس دنیا میں بکھری پڑی ہیں۔ اگر سب تمہارے نقطہ نظر سے سوچیں تو لوگ دنیا میں کسی بھی کام کے لیے جدوجہد کرنا ہی چھوڑ دیں۔ لوگوں کے پاس وہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ مزید آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کا گلا کاٹنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ تو میں شریفانہ انداز میں آگے بڑھانے کے لیے تمہارا ہاتھ تھام رہا ہوں، مگر تم ہو کہ اپنی جگہ سے جنبش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عجیب فضول قسم کے انسان ہو تم دونوں۔ جدوجہد تو ہم ابھی بھی کرتے ہیں، بس اب اپنی نوکری کو زیادہ سے زیادہ عمدگی سے انجام دینے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم جیسے بھی ہیں بس ہمیں ہمارے حال پر رہنے دو، راحیلہ بولی۔ راشد بالکل خاموش تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ فیصلے راحیلہ ہی کے چلتے تھے۔ راشد اور راحیلہ کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، مگر راشد کی طبیعت میں بڑی سعادت مندی تھی، وہ اپنی مرضی بالکل نہیں چلاتا تھا، راحیلہ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ راحیلہ، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، دل تو میرا یہی چاہ رہا ہے کہ تمہارے منہ پر ایسا گھونسا رسید کروں کہ تم اڑتی ہوئی بالکونی کا راستے 4تھی منزل سے نیچے سڑک کے بیچوں بیچ جا گرو اور 10-12 جہازی قسم کے ٹرک تمہارے اوپر سے گزر جائیں۔ جب میں اور راشد ہزار مروت تمہاری لاش اٹھانے نیچے پہنچے تو سڑک پر صرف ایک رنگین سا نقشہ باقی ہو۔ اتنی لمبی بددعا، راحیلہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بے آواز طریقے سے ہنسی۔ بعض لوگ اتنے سخت جان اور ضدی ہوتے ہیں، اتنی لمبی بددعاؤں سے بھی ان کا کچھ نہیں بگڑتا، میں نے حسرت سے کہا۔ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ یہ نوبت آنے سے پہلے تم میری بات مان لو۔ بلا شبہ تم بہت ضدی ہو، لیکن میں نے بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہیں اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تمہیں در حقیقت اس وقت ہونا چاہیے تھا۔ وہ دونوں خاموش رہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، میں نے تم دونوں کے بارے میں اب تک ایک نیا فیصلہ کیا تھا، پرانے فیصلے پر تو عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اور تم نے نیا فیصلہ بھی کر لیا۔ راحیلہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں میرے خیال میں میرا نیا فیصلہ بہتر ہے، اس لیے اب اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ نیا فیصلہ یہی ہے کہ تم دونوں لاہور شفٹ ہو جاؤ گے، میں نے کہا۔ ایک لمحے کے لیے وہ دونوں پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے رہے۔ اس میں اتنا حیران ہونے کو اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کیا بات ہے؟ میں نے حقیقتاً قدرے تعجب سے کہا۔ تم تو اسی طرح حیران پریشان نظر آ رہے ہو جیسے میں نے تمہیں کوکاف کے رہائش اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس پر راشد سکوت کر توڑا۔ وہ اٹک اٹک کر بولا، وہ دراصل ہم لوگ کیسے جا سکتے ہیں؟ جہاز میں بیٹھ کر، میں نے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے ہماری نوکریاں، ہم لوگ یہاں بالکل صحیح ہیں، راشد ہکلایا۔ نوکریاں تو تمہاری جگہ کوئی بھی دوسرے 2 افراد کر سکتے ہیں جو تم دونوں جیسی کوالیفیکیشن رکھتے ہوں، اور اگر تمہارے خیال میں تم یہاں سیٹ ہو تو میں تمہیں اپسیٹ کرنے کے لیے لاہور نہیں لے جاؤں گا، میں تمہیں اس سے زیادہ سیٹ کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ وہ دونوں دم بخود سے بیٹھے رہے۔ فی الحال تو گویا راحیلہ بھی بھول گئی تھی کہ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا تھا، میں لاہور میں تم دونوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ ملازم تو لاہور میں بھی میرے پاس بہت سے ہیں، اور کراچی میں بھی، مزید بھی میں جتنے چاہوں مل جائیں گے۔ گو کہ میں اس اعتبار سے خوش نصیب ہوں کہ
ملا بھی میرے جانثار ہیں اور صرف نوکری نہیں کرتے، پیٹھ پیچھے میری ہی طرح کے میں مفادات کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود میرے کچھ آدمیوں کا ایک اور الگ حلقہ بھی ہے جو خالصتاً میرے اپنے آدمی ہیں، میرے ساتھی، میرے دوست، میرے شریک کار، جو کبھی مجھ سے الگ ہو کر جانے کا تصور نہیں کر سکتے، اور میں بھی ان کے بغیر زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے کا نہیں سوچ سکتا۔ تم دونوں بھی میرے انہی آدمیوں کی فہرست میں شامل ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں نوکریاں کر کے ضائع رہو، میں تم سے بہتر قسم کے کام لینا چاہتا ہوں۔ اگر تم کبھی اپنے آپ کو ناخوش غیر مطمئن محسوس کرو تو فوراً واپس آ جانا۔ تمہارا یہ فلیٹ، تمہاری نوکریاں اسی طرح تمہاری منتظر ہوں گی، اور یہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد راحیلہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، پھر تم ہی کراچی شفٹ کیوں نہیں ہو جاتے؟ تمہارے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ویسے بھی لوگ اپنے چھوٹے کاروبار کو پھیلانا چاہتے ہیں، وہ کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ کمپنیاں عام طور پر ہیڈ آفس وغیرہ یہیں بناتی ہیں۔ میرا معاملہ الٹا ہے، میں نے آپ بھر کر کہا۔ میرے کاروبار میں بڑا حصہ لاہور میں ہے، البتہ میں جب پہلی بار تمہارے گھر آیا تھا اس وقت اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں اپنا کاروبار شروع سے ہی کراچی میں سیٹ کرتا، لیکن اب میرے لیے بے شمار دشواریاں ہیں۔ میں نے تو ہوٹل بھی کراچی میں صرف اس لیے بنایا ہے کہ ماہرین کے سروے کے مطابق لاہور میں فی الحال ایک اور 5 اسٹار ہوٹل کی گنجائش نہیں تھی۔ اگر میں اپنا پروگرام 2-4 سال لیٹ کرتا تو شاید میرا ہوٹل بھی لاہور میں ہی بنتا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا یہاں کراچی میں کیا رکھا ہے جسے چھوڑ کر جاتے ہوئے تمہیں اتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ بچپن اور لڑکپن کی یادیں ہیں، امی ابو کی قبریں ہیں، راحیلہ دھیمے لہجے میں بولی۔ میں تمہیں کسی ایسی جگہ تو نہیں لے جا رہا ہوں جہاں سے خدا نہ خواستہ تم کبھی یہاں نہیں آ سکو گے۔ میں نے کہا تم چاہو تو ہر ویکنڈ پر یہاں آ جایا کرنا، میں پورے سال کے لیے ویکنڈ کی کسی فلائٹ پر تمہاری راؤنڈ ٹرپ کی ریزرویشن کروا دیا کروں گا۔ خوب اچھی طرح یادوں سے گلے مل لیا کرنا، قبروں پر بھی حاضری دے دیا کرنا۔ اور کوئی مسئلہ؟ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ نہیں، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، راحیلہ سر جھکاتے ہوئے بولی۔ ویسے بائی دا وے، تم دونوں کو اپنے والدین کی قبروں پر آخری بار گئے ہوئے کتنے دن ہوئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ یہ کوئی تقریباً 6 ماہ، راحیلہ نے جواب دیا۔ ماشاءاللہ، میں نے سر ہلاتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ اتنی جلدی چکر لگانے والوں کو تو واقعی فکر ہونی چاہیے کہ اگر وہ لاہور چلے گئے تو کیا ہوگا۔ راحیلہ قدرے نظامت امیز سے انداز میں مسکرا دی اور خاموش رہی۔ راشد سر اٹھاتے ہوئے بولا، میں بھی اپنے محسوسات کے بارے میں کبھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بات مشکل ہے اور مجھے اس قسم کی باتیں کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، پھر بھی شاید آپ میری بات سمجھیں۔ اتفاق سے اس وقت آپ دونوں ہی سامنے موجود ہیں۔ اس نے ایک نظر راحیلہ کی طرف اور ایک نظر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی تھی۔ پھر اس نے بطور خاص مجھ سے مخاطب کیا، افی بھائی، ہماری زندگی کا کوئی پہلو آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ کی حیثیت اب ہمارے نزدیک کسی قریبی رشتہ دار سے بھی بڑھ کر ہے۔ راحیلہ کے آپ کے درمیان جو تعلق خاطر چلا آ رہا ہے اس کا بھی میں ایک مدت سے رازدار چلا آ رہا ہوں۔ میں اس پر کبھی روایتی بھائیوں کی طرح چیں بچیں اس لیے نہیں ہو سکا کہ میرے نزدیک اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ راحیلہ مجھ سے بڑی ہے اور یہ ہمیشہ سے اپنی زندگی میں خود مختار رہی ہے۔ میں نے کبھی اس کے معاملات میں دخل نہیں دیا۔ اس نے جب آپ کو چھوڑ کر جمیل سے شادی کے لیے حامی بھری تھی تب بھی میں نے اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی تک کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، حالانکہ میری خواہش یہی تھی کہ یہ آپ کو جیون ساتھی بنا لیتی۔ میں جمیل کو اسی وقت بھی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن بات یہی تھی کہ میں اس وقت بھی راحیلہ کے فیصلوں میں دخل دینے کی جرات یا خواہش نہیں رکھتا تھا، اور آج بھی نہیں رکھتا، بلکہ میری زندگی کے بارے میں بھی بیشتر فیصلے یہی کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ منطق کے اعتبار سے وہ کچھ ایسے غلط بھی نہیں ہوتے۔ البتہ تقدیر انہیں غلط ثابت کر دے تو بات دوسری ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں نے الجھن سے کہا، یہ اتنی لمبی تمہید کس لیے؟ میں ابھی تک تمہاری بات کا سرا تلاش نہیں کر سکا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہن بھائی آج بھی اکٹھے ضرور رہ رہے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی گزارنے میں آزاد ہیں۔ مجھے معلوم ہے راحیلہ اپنا برا بھلا اچھی طرح سمجھتی ہے اور یہ دانستہ طور پر کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ یہ چاہے تو اکیلے بھی آپ کے ساتھ لاہور جا سکتی ہے اور کوئی بھی بزنس سیٹ کر سکتی ہے، چاہے تو مجھے بھی ساتھ لے جا سکتی ہے، چاہے تو آپ کی تجویز رد بھی کر سکتی ہے۔ میں ہر صورت میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن میں بس ایک چیز سے ڈرتا ہوں، خدا کے لیے وہ بھی جلدی سے بیان کر ڈالو، میں تجسس سے مرا جا رہا ہوں۔ میں نے اسے ایک بار پھر خاموش ہوتے ہوئے دیکھ کر بےتابی سے کہا، راحیلہ اور آپ جو بھی پروگرام بنائیں، اس بزنس میں بھی پارٹنرشپ کریں، یہ آپ کی آپس کی بات ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ مجھے زیادہ آگے بڑھانے کے لیے کوئی سہارا وغیرہ نہ دیں۔ مجھے بس ایسے ہی کسی نوکری وغیرہ میں رہنے دیں جس سے میرا معیار زندگی زیادہ بلند نہ ہو، میں زیادہ آسودہ حال اور نمایاں کاروباری آدمی نظر نہ ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ اس نوجوان کو چودھری صاحب اس کی بہن کی وجہ سے نواز رہے ہیں۔ میں خواہ کتنی بھی محنت کر لوں، اپنے آپ کو کسی بھی بزنس کا اہل ثابت کر لوں، لیکن لوگوں کی زبان پر یہ بات ضرور آئے گی کہ بھائی اس شخص پر تو چودھری صاحب کی نوازشات کی وجہ سے اس کی بہن ہے۔ کمرے سے باہر تو رات کا گہرا سکوت پھیلا ہوا تھا، اب کمرے میں بھی ایک لمحے کے لیے گہرا سکوت پھیل گیا۔ راحیلہ نے تفہیمی انداز میں دھیرے سے سر ہلایا۔ بات تم نے معقول کی ہے، آخر کار میں نے ملامت سے کہا، اس میں وزن ہے۔ ایسی باتیں عموماً سننے میں آتی ہیں، لیکن تمہیں ان اندیشوں میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ خوش قسمتی سے ہم اس طبقے میں نہیں رہتے جہاں ایڑیاں اٹھا کر دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
میرے ملازمین اور خاص آدمیوں تو اس قسم کی باتوں کا رواج ہی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم آسانی سے ایڈجسٹ کر لو گے۔ کسی کو بھی احساس نہیں ہوگا کہ ہمارے درمیان رشتوں کی جو ایک قسم کی بے عنوان سی مثلث موجود ہے وہ کب اور کس طرح وجود میں آئی ہے۔ ہماری حیثیت ایک فیملی کی سی ہوگی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم کبھی اپنے حلقوں میں سے اس طرح کی کوئی بات نہیں سنو گے جس کا تم اندیشہ محسوس کر رہے ہو، سمجھے؟ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ اب اس قسم کے فضول باتوں میں الجھ کر مزید تاخیر کرتے رہو۔ میں بس تمہیں 1 ماہ کا وقت دے رہا ہوں۔ 1 ماہ کو تم لاہور شفٹ ہونے کی تیاری مکمل کر لو۔ یہاں جو بھی سمیٹنے والے سلسلے ہوں انہیں سمیٹ لو۔ میں مزید کچھ نہیں سنوں گا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بے بسی سے مسکرا دیے۔ راحیلہ متذبذب سے لہجے میں بولی، ویسے مجھے لاہور بہت پسند ہے، بس پھر مزید کسی اگر مگر کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، آج سے ٹھیک 1 ماہ بعد تم دونوں لاہور میں اپنے نئے گھر میں ہوگے۔ وہ خاموش رہے۔ میرے خیال میں اب راحیلہ کی ضد بھی دم توڑ چکی تھی۔ وہ بہت مشکل سے قائل ہوئے تھے لیکن ہو گئے تھے۔ میرے لیے یہی بڑی خوشی کی بات تھی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی خاموشی میں رضامندی شامل تھی اور اس احساس سے مجھے بڑی طمانینت حاصل ہوئی تھی۔ میں گویا کوئی اہم مسئلہ حل ہو جانے کی وجہ سے یکسو ہو گیا تھا۔ مجھے لاہور میں ان کی زیادہ ضرورت تھی۔ وہ دونوں میرے خاص ساتھیوں میں بہت اچھا اضافہ ثابت ہو سکتے تھے۔ راحیلہ تو مار دھاڑ لڑائی جھگڑے والے خطرناک کاموں میں بھی بڑی کارآمد قسم کی ہستی ثابت ہو سکتی تھی۔ راشد بیچارے میں اس قسم کی صلاحیتوں کا فقدان تھا۔ ان بہن بھائیوں کا معاملہ گویا الٹا ہی تھا۔ لڑکی بظاہر دھان پان اور گڑیا کی طرح نازک اندام نظر آتی تھی مگر دھاسو قسم کے مردوں سے بھی چھکے چھڑا سکتی تھی۔ اس کی مار دھاڑ کا مظاہرہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، جبکہ راشد مرد ہونے کے اور اچھا بھلا صحت مند ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے سے ڈرتا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک ایماندار آدمی تھا۔ میرے لیے اس کی یہ خوبی بہت اہم تھی۔ مجھے قدم قدم پر ایسے میں آدمیوں کی ضرورت رہتی تھی جن پر میں روپے پیسے اور دوسرے بیسیوں معاملات میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا۔ میرا خیال ہے اب کچھ دیر سو بھی لیا جائے۔ راشد جمالی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے گھڑی دیکھ کر بولا، کل کی شام بھی اعصابی تناؤ میں گزرے گی جب تک منسٹر صاحب کا ڈنر خیر عافیت سے اختتام کو نہیں پہنچ جائے گا۔ ابھی تو اس بیچارے کو اصل بات ہی نہیں معلوم ہوتی اور وہ اعصابی تناؤ کا ذکر کر رہا تھا۔ اگر وہ اصل سازش کے بارے میں جان لیتا تو یقیناً بہت پریشان ہو جاتا، اس لیے میں نے اسے اس سے بے خبر رکھنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ حالانکہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مجھے کئی معاملات میں اس کی مدد کی ضرورت پڑنی تھی۔ مجھے اس سے اپنے اور نذیر خان کے لیے ویٹر کی وردیاں حاصل کرنی تھیں، ویٹروں کے طور طریقوں کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ وہ ویٹروں کی ڈیوٹی سے ہٹا کر اس طرح خاموشی سے ویٹروں میں شامل ہونا تھا کہ دوسرے ویٹر اس تبدیلی کے بارے میں بالکل نہ جان چھپائیں۔ شفیع شاہ کو میں نے فون پر پہلے ہی مطلع کر دیا تھا کہ ہوٹل میں تو کیا، کراچی میں ہی میری آمد کی خبر کو بالکل خفیہ رکھا جائے۔ کسی بھی ایسے شخص سے میری آمد کا ذکر نہ کیا جائے جو میری صورت یا پھر میری حیثیت سے واقف ہو۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ ہوٹل کا بیشتر اسٹاف مجھے پہچانتا نہیں تھا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ راشد کو آئندہ بھی اصل معاملے سے بے خبر رکھنے ہوئے اس کی مدد حاصل کروں گا۔ اسے بھی اہم معاملات میں شامل کرنے کے لیے خاصی تربیت کی ضرورت تھی۔ میں نے بھی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، میں اب تم دونوں کی جان فی الحال بخش رہا ہوں، میں ہوٹل جا رہا ہوں، آپ یہیں میرے بیڈ پر سو جائیے نا۔ راشد جلدی سے بولا، میں ڈرائنگ روم میں سو جاؤں گا۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ جب گھر موجود ہو تو ہوٹلوں میں دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جب تک گھر میں رہنے کو دل چاہ رہا تھا تو رہ لیے، اب گھر سے دل بھر گیا ہے، اب ذرا تبدیلی کے لیے ہوٹل جا کر دھکے کھا لیتے ہیں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ راحیلہ کھوئے کھوئے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، بات بنانا تو تم پر ختم ہے، کچھ سیاستدان سے ہوتے جا رہے ہو، جب چاہتے ہو نقطہ نظر بدل لیتے ہو۔ کبھی کبھی میں دوسروں کی بہتری اور آسانی کے لیے ایسا کرتا ہوں، میں نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں مجھے سیڑھیوں تک چھوڑنے آئے۔ نیچے آ کر گاڑی میں بیٹھتے وقت میں نے دیکھا چوتھی منزل پر صرف ایک فلیٹ کی ایک کھڑکی میں روشنی نظر آ رہی تھی اور اس روشنی میں ایک حیولہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے کندھوں پر جھکے ہوئے بالوں کے عجیب سے انداز میں بکھری ہوئی لٹیں بتا رہی تھی کہ وہ راحیلہ تھی۔ میں نے گاڑی سے ہاتھ نکال کر ہاتھ ہلایا تو حیولے نے واپس ہاتھ ہلایا۔ ایک طویل اور تھکی تھکی سی سانس لیتے ہوئے میں گاڑی کی آگے بڑھا دی۔ دوسرے روز شام کے 6 بجے میں نے اپنے ہوٹل میں نذیر کو ساتھ لیا اور ہم لفٹ کے ذریعے 7ویں منزل کی طرف ہوئے۔ اس پورے فلور پر غیر ملکی سفیر وغیرہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ حفیظ صاحب بھی اسی فلور پر ایک VIP سویٹ میں تھے۔ اس فلور پر لفٹ سے نکلتے ہی سیکیورٹی والوں نے ہمیں تقریباً دیکھ لیا تھا۔ لفٹ کے دروازے اور سیڑھیوں کے قریب سیکیورٹی عملہ تعینات تھے۔ ان میں وردی اور سادہ لباس والے دونوں ہی لوگ موجود تھے۔ میں اور نذیر خان ویٹروں کی وردی میں تھے اور خالی ہاتھ تھے، اور فلور پر سیکیورٹی کے سلسلے میں جتنے بھی آدمی تعینات تھے ان میں سے کوئی بھی ہمیں نہیں پہچانتا تھا، اس لیے ہمارے ساتھ ان کا ایسا ہی رویہ تھا جیسا ویٹروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس ان کے سیکیورٹی پاس موجود تھے، لیکن سیکیورٹی پاس دوسرے کئی لوگوں کے پاس بھی موجود تھے جو روم سروس کی زیر نگرانی اس فلور پر کر رہے تھے۔ تاہم جب بھی ان ویٹروں میں سے کوئی کسی کے حکم کی تعمیل میں اس فلور پر آتا تھا تو ہر چکر میں اس کے تلاشی لی جاتی تھی اور ٹرے یا ٹرالی میں وہ جو چیزیں ساتھ لے ہوتا ہو انہیں بھی دیکھا جاتا تھا۔ ہم دونوں خالی ہاتھ تھے تو ہمیں زیادہ شک سے دیکھا جا رہا تھا۔ انہوں نے ہمارا پورا جسم تھپتھپا کر دیکھا، الٹ پلٹ کر دیکھ لے، موضوع تک میں انگلیاں ڈال کر دیکھا کہ بعد کو گیا بادل ناخواستہ ہمیں آگے جانے کی اجازت دی۔ حفیظ صاحب کے سویٹ پر پہنچ کر میں نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ان کے باڈی گارڈ جلانی نے کھولا۔
اس سے بھی میرا تعارف ہو چکا تھا۔ نذیر خان کو وہ پہلے سے پہچانتا تھا۔ وہ فوری طور پر اس وقت ہمیں پہچان نہ سکا۔ ویٹروں کی یونیفارم میں ہم بالکل مختلف لگ رہے تھے، تاہم دوسرے ہی لمحے اس نے پہچان لیا اور اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تناؤ دور ہو گیا۔ حفیظ صاحب کی طرح وہ بھی بہت کم مسکراتا تھا۔ ایک طرف ہٹ کر اس نے ہمارے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ حفیظ صاحب ڈرائنگ روم میں ہی موجود تھے۔ سیکیورٹی چیف نے اس ٹھنڈا گلاس والی کھڑکی کے قریب رکھ دیا۔ ہمیں ویٹروں کی وردی میں دیکھ کر اس کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی کچھ اور رونما ہو گئی۔ وہ اس وقت ڈنر سوٹ میں تھا اور بڑا باروب دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے اور حفیظ صاحب سینٹرل ٹیبل کے قریب ایک صوفے پر موجود تھے۔ اس کے ایک سفید پام بیٹھا تھا، میز پر ایک فائل رکھی ہوئی تھی۔ اسی لمحے غالباً انہوں نے کسی خاص موضوع پر گفتگو ختم کی تھی۔ کمرے میں سگریٹ اور سگار کا ملا جلا دھواں بھرا ہوا تھا۔ وہ بھاری بھرکم سفید فام کوئی سفارت کار ہی معلوم ہوتا تھا۔ ہمیں دیکھ کر جو فائل بغل میں دباتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا ہو، وہ حفیظ صاحب سے مصافحہ کر کے رخصت ہونے لگا۔ حفیظ صاحب اسے چھوڑنے سے دروازے تک گئے۔ میں اور نذیر خان ویٹروں ہی کے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے ایک طرف دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سفید فام رخصت ہو چکا تو حفیظ صاحب واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھے اور سگار کا کش لیتے ہوئے گہری نظر سے ہمارا جائزہ لینے لگے۔ ان کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ میں اور نذیر خان بڑے مسکین انداز میں گردن ذرا ٹیڑھی کریے کھڑے تھے۔ آخر کار حفیظ صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ اس کا مطلب ہے تم ابھی تک اپنے نظریے پر قائم ہو کہ میری جان کو خطرہ لاحق ہے؟ یہاں پہنچ کر میرا یہ نظریہ کل سے زیادہ پختہ ہو گیا ہے حفیظ صاحب، میں نے جواب دیا۔ اور تم نے خالصاً فلمی انداز میں اس خطرے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے؟ حفیظ صاحب نے ہماری وردیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا سر، میں نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ غور و فکر کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ خطرے کا امکان کس طرف سے یا کس کی طرف سے ہو۔ اگر ہم اپنی اصل حیثیت میں ڈنر میں شریک ہوتے تو صرف ہم دو ہی آدمی بالکل غیر متعلق نظر آتے۔ اس طرح شاید کسی کو چونکنے یا خبردار ہونے کا موقع مل جاتا۔ فوری طور پر ہمیں یہی آسان اور محفوظ راستہ نظر آیا۔ کیا تمہیں اب تک اندازہ نہیں ہوا کہ سیکیورٹی کا نظام کتنا عمدہ ہے؟ حفیظ صاحب نے دریافت کیا۔ بے شک عمدہ ہے، میں نے تسلیم کیا ہے۔ میں اسے مزید عمدہ بنانا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے میرے اور نذیر خان کے آ جانے سے اس نظام میں کچھ بہتری ہی پیدا ہوگی، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یہ تو ہم نے تسلیم کر لیا ہے، تبھی تو تمہیں خصوصی سیکیورٹی پاس ملا ہے۔ حفیظ صاحب سگار کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولے۔ اچانک میں نے سیکیورٹی چیف اکرام بیگ کو مخاطب کیا۔ بیگ صاحب، اگر آپ اس ڈنر کی طرف سے صبر کر لیں تو میں کسی روز آپ کے اعزاز میں اس سے کہیں اچھے ڈنر کا انتظام کر سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اکرام بیگ چونکا۔ میں بڑا ڈنر کیسے غیر حاضر رہ سکتا ہوں؟ منسٹر صاحب جب بھی کسی اجتماع میں موجود ہوتے ہیں، اجلاس میں شرکت کرتے ہیں یا سفر کر رہے ہوتے ہیں تو میرا ان کے ساتھ رہنا لازمی ہوتا ہے۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ میں آپ کو ڈنر اور سیمینار سے غیر حاضر رہنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ میں نے سنا ہے کہ اس تقریب میں آپ بھی ایک مہمان ہی کی طرح منسٹر صاحب کے دائیں طرف بیٹھے ہوں گے، کیا یہ درست ہے؟ ہاں، میں نے سیکیورٹی کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے منسٹر صاحب کے زیادہ سے زیادہ قریب رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ منسٹر صاحب کے عین پیچھے جیلانی کھڑا رہے گا۔ اکرم بیگ نے باڈی گارڈ کی طرف اشارہ کیا جس کا چہرہ کسی مجسمے کی طرح سپاٹ تھا۔ بس تو پھر آپ صرف اتنی زحمت کیجئے گا کہ آپ سامنے کھانے پینے کی جو بھی چیز سروے کی جائے گی آپ منسٹر صاحب کی چیز سے تبدیل کر لیں گے، خواہ وہ سوپ ہو، کھانے کی کوئی چیز ہو، مشروب ہو یا پانی۔ غرض یہ کسی بھی برتن میں کوئی چیز ہو وہ آپ منسٹر صاحب کے سامنے رکھ دیں گے اور منسٹر صاحب کے لیے آئی ہوئی چیز اپنے سامنے رکھ لیں گے، لیکن اسے کھائیں یا پئیں گے نہیں۔ اگر کسی کی توجہ اس طرف چلی بھی جائے کہ آپ کچھ کھا پی نہیں رہے اور وہ اس بارے میں کوئی بات کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا پیٹ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے پوچھ لیا کہ میں ہر چیز منسٹر صاحب سے کیوں تبدیل کر رہا ہوں تو اس نے بجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ ہر چیز کسی نہ کسی بہانے سے تبدیل کیجئے گا، کبھی کچھ کہتے ہوئے کبھی کچھ کہتے ہوئے۔ مثلاً سر آپ یہ پلیٹ لے لیجئے، اس میں چاول زیادہ عمدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ سر آپ یہ گوشت چکھیے، یہ زیادہ عمدہ بھنا ہوا دکھائی دے رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کوئی بات کرتے ہوئے آپ چیز تبدیل کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ حفیظ صاحب بولے، برخوردار چودھری، یہ کچھ بچگانہ سی حرکتیں نہیں ہیں۔ اکرام بیگ نے مجھے بتایا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں تمام احتیاطی اقدامات کر لیے گئے ہیں اور ان میں کوئی شرارت نہیں کی جا سکتی۔ پھر بھی احتیاط کر لینے میں کیا حرج ہے حفیظ صاحب؟ بڑی سرکاری شخصیتوں نے تو احتیاط پسندی کے ریکارڈ توڑے ہوئے ہیں۔ آپ احتیاطی اقدامات میں اضافہ کرتے ہوئے اتنے کیوں شرما رہے ہیں؟ حفیظ صاحب نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے اکرام بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کے خیال میں کیا اس قسم کی احتیاطی تدبیریں ہمارے ملک کے یہاں حفیظ صاحب کی سبکی کا باعث بنیں گی؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اکرام بیگ نے بلا نخواستہ جواب دیا، لیکن مجھے ان حرکتوں کا کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ بہرحال آپ باضد ہیں تو ہم یہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ منسٹر صاحب کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس معاملہ میں باہر کے لوگوں کی مداخلت بیکار ہوتی ہے۔ پھر وہ گویا زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے بولا، میرے اعزاز میں ڈنر دینے کا وعدہ بھولیے گا مت۔ بے مروت اور اس قسم کی پیشکش مسترد کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ میں نے بھی پیشکش محض روب ڈالنے کے لیے نہیں کی۔ اس ہوٹل کو آپ اپنا ہوٹل سمجھیے۔ جب بھی آپ کراچی آئیں، اپنے اعزاز میں جتنے دل لگے ان میں جتنے مہمانوں کا چاہیں مدعو کر لیں۔
اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے آپ کے نام کوئی بل جاری نہیں کیا جائے گا۔ آپ جذباتی ہو کر پیشکش تو کر رہے ہیں، بعد میں نہ کہیے گا۔ اکرام بیگ مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میں اس قسم کے معاملات میں جذباتی نہیں ہوتا اور ضروری پچھتاؤں کے دل میں جگہ دیتا ہوں۔ میں نے جواب منسٹر صاحب کی گہری نظر سے اکرام بیگ کی طرف دیکھا۔ وہ مزید کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پہلی دفعہ ایک سنجیدگی چھا گئی جس سے اس کا چہرہ پتھرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ پھر منسٹر صاحب میری طرف گردن گھماتے ہوئے بولے، اس وقت زیادہ حاتم طائی بننے کی ضرورت نہیں برخوردار چودھری، ذرا اپنے سراپا پر ایک نظر ڈال لو اور اپنی حیثیت کو یاد رکھو، کہیں سیمینار اور ڈنر کے دوران بھی کوئی بات نہ کر بیٹھنا۔ میں نے ایک نظر اپنی ویٹر کی وردی پر ڈالی اور اپنے بدلے لہجے میں کہا، آئی ایم سوری سر، میں واقعی بھول گیا تھا، آئی ایم جسٹ اویئر۔ حفیظ صاحب نے سگار کا گہرا کش لیا اور نذیر خان کو دیکھتے ہوئے بولی، نذیر تم تو بہت بولنے والے آدمی ہو، مجسمے کی طرح خاموش کیوں کھڑے ہو؟ بس جی۔ نذیر خان اپنی ویٹروں والی یونیفارم میں موجود شکن درست کرتے ہوئے بولا، نئی جگہ سا ماحول ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کیا نہ ہو جائے، بس آنکھیں بند کر کے چودھری کے پیچھے چلتے رہوں تو یہی اچھا ہوگا، تو ہم سب مل کر چودھری کی گردن ناپیں گے۔ چودھری صاحب حفیظ سے مسکراہٹ کے ساتھ بولے، پھر انہوں نے کہا اور یکدم ان کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ ویٹرز، انہوں نے باروب لہجے میں کہا، اب تم جا سکتے ہو، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو ہم تمہیں بلوا لیں گے۔ یس سر، میں نے سہمے اسے انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا۔ آج جو ویٹر آپ کو اور غیر ملکی مہمانوں کو سرو کر رہے ہیں، انہیں اکرام بیگ صاحب کے سیکیورٹی انتظامات کے تحت نمبر الاٹ کیے گئے ہیں۔ میرا اور نذیر خان کا نمبر 13 اور 14 ہے۔ اگر ہمیں طلب فرمانا ہو تو ان نمبروں سے طلب فرمائیے گا، نام سے نہیں۔ مجھے کیا بتا رہے ہو؟ حفیظ صاحب نیم بیزاری سے ہاتھ ہلاتے ہوئے بولے، جس نے نمبر الاٹ کیے ہیں وہی بلائے گا، میں کون سا کسی کو بلانے کے لیے خود فون کرتا ہوں۔ میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور نذیر خان کو ساتھ لے کر سویٹ سے نکل آیا۔ اکرام بیگ سے انتظامات اپنی جگہ تھے، لیکن کچھ انتظامات مجھے بھی کرنا تھے اور مہمانوں کی آمد شروع ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں تھی۔ اس قسم کی تقریبات میں ہر کام پابندی کے وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔